السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے شدت عشق کیسی کہ دل ہار بیٹھا۔ اس کی رائٹر ہیں زینب نور۔ اب چلے ہم بنا وقت ضائع کیے اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ رضا علی قتل کرنے کے جرم میں آپ کو یہ عدالت سزائے موت سناتی ہے۔ ماضی میں جگری تلخ یادیں کہ جنہیں جتنا بھولنے کی کوشش ہو انسان اتنا ہی ناکام ہو جائے۔ سوچوں کا ایک طوفان اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا، جیسے ہر چیز برباد ہوتی نظر آ رہی تھی اور وہ سوچوں کی ان لہروں میں رواں دواں بہہ رہی تھی۔ ان سب خیالوں کو جھٹک کر اس نے گاڑی کی سیٹ سے اپنی پشت ٹکائی اور آنکھیں موند لیں۔ انمول بیٹا، آج تمہارا پیپر تھا، کیسا رہا؟ زیبا نے اسے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جی امی، اچھا ہو گیا۔ بچپن میں ہی انمول کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ چھوٹی تھی، تب چیزوں کو سمجھنے سے بالکل ہی قاصر تھی۔ جب اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تو زیبا نے ہی اسے ماں باپ بن کر دونوں پالا تھا۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، دو بہنیں تھیں، ایک ریتا جو کہ اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی اور دوسری نیتا جو کہ اس سے 1 سال چھوٹی تھی۔ انمول اس وقت کالج میں پڑھتی تھی اور وہ BS کے فائنل ایئر میں تھی۔ انمول کو شروع سے ہی پڑھائی میں سے بہت لگاؤ تھا اور اب اس کے پیپر چل رہے تھے۔ انمول بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ زیبا نے اسے مخاطب ہو کر کہا۔ بیٹا کچھ دن اور پھر تمہارے پریکٹیکل بھی ختم ہو جائیں گے۔ بیٹا میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری ذمہ داری سے بھی فارغ ہو جاؤں۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کب آخری سانس آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ انمول کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ آپ کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی آپ کو جانے دوں گی۔ آئندہ ایسی بات کی تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ بیٹا موت تو پہلے ہی اس حقیقت سے کیا بھاگنا ہے، موت تو آنی ہی ہے، اس حقیقت سے کیا بھاگنا۔ پھر وہی باتیں۔ انمول غصے میں گویا اچھا بابا ٹھیک ہے، لیکن شادی تو تمہاری کرنی ہی ہے نا، آج نہیں تو کل۔ جی امی، لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ پھر بے شک کر دیجیے گا شادی، ابھی نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ لیکن آپ کی باتیں سن کر میری بھوک اڑ گئی ہے، انمول نے خفگی سے کہا۔ ارے پگلی، ناراضگی کھانے سے کیا ناراضگی، چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ انمول میڈم، شادی کے کیا ارادے ہیں؟ نیتا اس کے پاس آ گئی تھی اور مذاق میں سے چھیڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ یار ابھی تو بالکل بھی نہیں، میں سوچو اس بارے میں تو بھی میں نے نہیں سوچا۔ نیتا نے ابھی 13ویں جماعت میں داخلہ لیا تھا اور پڑھائی میں انمول جتنی قابل اور ذہین نہیں تھی۔ نیتا جانتی ہو، شروع سے ہی ماں نے ہمارے لیے کتنی محنت کی ہے اور ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے۔ دن رات انہوں نے لگن اور محنت سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں۔ میں ان کا فخر بننا چاہتی ہوں، میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ انمول، یہ تو ہے، یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو کہ امی نے ہماری خاطر بہت زیادہ محنت کی ہے اور اب وقت آ گیا ہے ہم ان کی محنت، ان کا صلہ انہیں آرام کی صورت میں دیں۔ امی امی، انمول چلاتے ہوئے زیبا کو پکار رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے زیبا؟ بیٹا زیبا اس کی طرف آئی تھی۔ امی، میں نے جس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا وہ اپروو ہو گئی ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آج میرا خواب پورا ہو گیا۔ ہاں بیٹا، تمہاری محنت اور لگن کا یہی صلہ ہے، زیبا اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی تھی۔ جانتی ہیں امی، لوگ آپ کے رتبے اور آپ کی دولت کو دیکھ کر ہی آپ کے اخلاق کی قیمت لگاتے ہیں۔ آپ کا اخلاق کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ غریب ہیں تو لوگ آپ کو بد اخلاق ہی سمجھتے ہیں۔ انمول، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن پیسہ انسان سے اس کا سکون بھی چھین لیتا ہے میری بیٹی، یہ بات یاد رکھنا۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بولتے ہی زیبا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی جو انمول سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ آج تمہارا رزلٹ آ رہا ہے نا بیٹا؟ زیبا نے تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ جی امی، آج ہی آ رہا ہے، انمول نے جواب دیا۔ بیٹا پھر تم کالج آ رہی ہو کیا؟ زیبا نے مزید پوچھا۔ جی امی، بس نکلنے لگی ہوں، چلو بیٹا میں تمہیں چھوڑاتی ہوں۔ زیبا اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ امی، آخر کب تک آپ یوں ہی ہمارے ساتھ قدم سے قدم چلا کر چلیں گی؟ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں بھی اس دنیا کا سامنا کرنے دے، اس کی گرم ہوا کو محسوس کرنے دے۔ آخر کب تک آپ یوں ہی بچوں کی طرح ہمیں سنبھالیں گی؟ ایک نہ ایک دن تو ہمیں خود آگے چلنا ہی ہے نا۔ انمول نے جیسے شکوہ کیا تھا۔ بیٹا یہ دنیا بہت ظالم ہے، تم لوگ بہت معصوم ہو، اس کا سامنا نہیں کر پاؤ گی۔ امی، کر لیں گے، اور اس طرح اگر ڈرے رہیں گے تو سامنا کیسے کریں گے؟ میں آج اکیلے ہی جاؤں گی کالج، اور سمن بھی تو میرے ساتھ ہوتی ہے نا۔ ٹھیک ہے پاپا، تم چلی جانا اور اپنا موبائل بھی اپنے پاس رکھنا۔ ہیلو سمن، ہاں کہاں ہو تم؟ انمول نے سمن کو کال کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس یار، میں گھر سے نکل رہی ہوں اور کالج پہنچنے والی ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ انمول تھوڑی دیر تک کالج پہنچ گئی تھی اور ساتھ ہی گراؤنڈ میں سمن کو دیکھ کر اس کی طرف لپکی تھی۔ سمن، تم نے رزلٹ دیکھا ہے کیا؟ انمول پاس آتے پوچھنے لگی تھی۔ یار تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی، آ جاؤ اکٹھے دیکھتے ہیں، لسٹ بھی لگ گئی ہوگی۔ اتنے میں وہاں پر رضا بھی آ گیا۔ ہیلو انمول، کیسی ہو؟ ٹھیک تھی، آپ کے آنے سے پہلے تک، انمول میں قدرے بیزار جواب دیا تھا۔ سمن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بیسٹ آف لک انمول، رضا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو انمول نے رخ دوسری جانب موڑ دیا، چل پڑا۔ سمن رضا سے مذاق کرنے کے انداز میں گویا ہوا اس کے پیچھے ہی بھاگنے لگ گیا تھا۔ انمول، یار حد کرتی ہو تم بھی، بندہ کم از کم بات کا جواب ہی تو صحیح طریقے سے دے سکتا ہے نا۔ کتنے پیار سے وہ تم سے بات کر رہا تھا اور ایک تم ہو کہ تمہارے تیور ہی نہیں مل رہے۔ اس نے تمہیں پرپوز بھی کیا تھا اور وہ کتنی بار وہ تم سے کہہ چکا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، لیکن تم تو اسے کوئی
خاک گھاس ہی نہیں ڈالتی؟ کوئی تو وجہ ہوگی اس کی۔ سمن، تم میرے حالات سے اچھی طرح واقف ہو۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری ماں نے میری خاطر بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ میں ان کی خاطر کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ فی الحال میں اس مسئلے میں نہیں پڑنا چاہتی، لہٰذا اس بحث میں نہ ہی پڑھو تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا پاپا، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ فیصلہ کرو تو پلیز رضا کو ہی ترجیح دینا، وہ تو چاہتا ہے تمہیں۔ اچھا میڈم۔ سمن، ایک تو تم اس کی وکیل بن جاتی یار، چلو رزلٹ دیکھ لیں۔ سمن بولی تو انمول ہمیشہ کی طرح لسٹ درمیان سے ہی دیکھنی شروع کی تھی اور اپنا نام نظر نہ آیا تو پریشان ہوگی۔ اچانک اس کی نظر لسٹ میں موجود پہلے نمبر پر پڑی۔ اس کی نظر تو حیرانگی اور خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی کالج میں فرسٹ پوزیشن آئی تھی اور بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ خوشی کے عالم میں سمن کے گلے لگی اور جب سمن نے اسے پیچھے ہٹا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کیا انمول؟ خوشی کے موقع پر بھی آنسو؟ بس یار، بابا کی اچانک یاد آ گئی۔ فکر مت کرو، تمہارے بابا کو تم پر فخر ہوگا۔ چلو اب گھر چلے، زیبا آنٹی کو بھی تو خوشخبری دینی ہے۔ تمہاری وجہ سے ہمیشہ کی طرح میں نے امی سے بھی ڈانٹ کھانی ہے کہ دیکھو انمول کتنی لائق بچی ہے اور تم نکمی ہو۔ یہ سنتے ہی انمول کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ انمول، ایسا کرتے ہیں، پہلے تمہارے گھر چلتے ہیں، پھر واپسی پر میں اپنے گھر اتر جاؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی۔ کالج سے کافی دور آ کر کوئی رکشہ ملنا تھا۔ ابھی راستے میں ہی تھی کہ انہیں لگا کہ بائک پر ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ دیکھ کر سمن گھبرا گئی جب انمول نے اسے تھام کر غصے سے پلٹی تھی۔ کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ کیوں ہمارا پیچھا کر رہے ہو؟ انمول غصے میں چلائی تھی۔ کیا بات ہے میڈم، اتنا غصہ؟ بائک پر موجود دو افراد میں سے ایک کا بولا، بکواس بند کرو اپنی کمینے انسان، تم لوگوں کی وجہ سے لڑکیوں کو اپنے ماں باپ گھر میں قید کر کے رکھتے ہیں، تم جیسے کتوں کے ہوتے ہوئے ہم کیسے باہر جا سکتے ہیں؟ وہ ایک ایک لفظ دبا کر بول رہی تھی۔ اتنے میں ہی وہ دونوں آدمی بائک سے اتر آئے تھے۔ آج تک ہم نے کسی کی بکواس نہیں سنی، اتنی لڑکی جتنی تم نے کی ہے، اب اپنے انجام کی بھی تم خود ہی ذمہ دار ہو۔ یہ بولتے ہوئے شخص آگے بڑھنے لگا جب کہ انمول اپنی جگہ پر ڈٹ کر کھڑی رہی تھی۔ وہ شروع سے ہی نڈر تھی۔ انمول، چلو یار یہاں سے۔ سمن کب سے کھینچ رہی تھی۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ ان جیسے لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانی چاہیے، آخر کب تک یوں ہی ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے ان جیسے گھٹیا لوگوں کی وجہ سے؟ انمول کے الفاظ سنتے ہی وہ دونوں آدمی طیش میں آ کر اس کے سر پر پتھر مارنے کے لیے اٹھائے تھا کہ اچانک کار سے نکل کر ایک شخص سامنے آیا۔ وہ تو دونوں لڑکے سے دیکھ کر خوف کے مارے زن سے وہاں سے بھاگ گئے تھے، جبکہ سمن کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہونٹوں سے صرف اتنی سی سرگوشی نکل پائی تھی کہ ارمان ملک اسے دیکھتے ہی سمن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جیسے وہ یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ وہ شخص اس کے سامنے ہے، جبکہ انمول نے اس شخص کی موجودگی کا کوئی اثر نہیں لیا تھا، اور وہ تھا ہی ایسی شخصیت کا مالک، وجاہت والی شخصیت، دراز قد، بھوری آنکھیں، سیاہ بال، چہرہ اتنا دلکش کہ جو ایک بار دیکھتا نظر ہٹانا بھول جاتا۔ سمن اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ ارمان ملک آپ؟ سمن نے خوشی اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات کہا، جبکہ انمول خاموش کھڑی تھی، جیسے اس کی موجودگی پر اس سے کوئی اثر ہی نہ ہو رہا ہو۔ رہی ہیں اکیلی؟ ارمان انمول سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ سمن نے جلدی سے جواب دیا، نہیں بس وہ تھوڑی دیر ہو گئی تھی آج بس سے۔ چلے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، آپ کہاں اکیلی جائیں گے؟ ارمان نے پیشکش کی تو سمن تو حیرانگی کے مارے دیکھتی رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ انمول انکار کرتی گاڑی کی جانب وہ بڑھ گئی۔ انمول بھی مجبوراً بیٹھ گئی۔ سمن نے پتیسی نکال کر اس کی جانب دیکھا، مگر انمول نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ تو آپ دونوں کس فیلڈ سے ہیں؟ ارمان نے مرر انمول کی طرف سیٹ کرتے ہوئے مخاطب ہونے کی کوشش کی تھی، جو کہ ونڈو سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کوئی بات سنائی ہی نہ دی ہو۔ جی ہم دونوں نے ابھی BS کی ہے، سمن نے جلدی سے جواب دیا، جبکہ انمول خاموش رہی تھی۔ ارمان نے ایک جھلک انمول کی طرف دیکھا اور خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا، پہلے سمن کو اتارا اور پھر انمول کو۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھی کہ وہ خاموشی کے طویل وقفے کو توڑ نہیں سکا۔ اترتے ہوئے بس اتنا بولا کہ امید ہے ہم دوبارہ ضرور ملیں گے، جبکہ انمول نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک نظر دیکھ کر مسکرایا، آنکھوں پر چشمہ چڑھا کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ انمول بیٹا اتنی دیر کیوں کرتی؟ کب سے پریشان ہو رہی تھی؟ زیبا نے مسکرا انمول کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی بس تھوڑا کام رہ گیا تھا تو دیر ہو گئی۔ اور تمہارے رزلٹ کا کیا بنا؟ امی کالج میں میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے۔ انمول کے تاثر اچانک خوشی میں بدلے تھے، جیسے وہ ساری پریشانی بھول گئی ہو۔ ارے بیٹا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، سمن سے گلے لگاتے ہوئے بولی، پیشانی پر بوسہ دیا۔ خدا تمہیں اور زیادہ ترقی دے، میری بس یہی دعا ہے۔ ہو گیا ماں بیٹی کا پیار لاڈ پورا؟ ابھی یہاں کچھ اور بھی رہتا ہے؟ ندا اور ردا اتنے میں آگے اور ہنستے ہوئے بولی تھی، ابھی آپ بندہ مٹھائی ہی لے آتا ہے، اتنی بڑی خوشی کی خبر ہے۔ انمول آج میں تمہارے پاس سو جاؤں؟ ندا نے پوچھا۔ ہاں سو جاؤ، کیوں نہیں؟ انمول ایک بات پوچھوں، تمہیں کس طرح کا لڑکا پسند ہے؟ مطلب جسے تم اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہو؟ کوئی نہ کوئی تو خوبی ہوگی اس میں، یا تمہارا آئیڈیل کوئی اتنا خاص نہیں؟ انمول نے روکھے لہجے میں جواب دیا تھا، محبت کم ہی ہو تو چل جائے گا، مگر شادی میں ایسے ہی کروں گی جو میرے معیار کا ہوگا۔ سعید یار ابھی ایک غزل یاد آئی، سن کر بتا کیسی ہے؟ ارمان نے سعید کا مخاطب کیا۔ سعید ارمان کا بہت اچھا دوست تھا، قریبی دوست تھا، دونوں بچپن سے ہی ساتھ پلے بڑے تھے، اسکول کالج میں بھی ساتھ تھے، بعد میں الگ الگ ہو کے پھر جب ارمان نے بزنس اسٹارٹ کیا تو سعید نے بھی وہی جوائن کر لیا۔ یوں دونوں کی دوستی مزید آگے تک برقرار رہی تھی۔ ارمان اپنے دل کی ہر بات اس سے ہی کرتا تھا۔ جی بھائی آپ جی بھائی کیوں نہیں سنائیں آپ؟ سعید جلدی سے بولا۔ اس نے
शेर सुनाया तो सईद फ़ौरन बोला था, वाह भाई क्या कमाल की शायरी की है, कहीं इश्क विश्क तो नहीं हो क्या? सईद ने हँसते हुए कहा, बस यार आज कोई ऐसा मिला जो दिल को आर-पार कर गया। इसकी यूँ बेरुखी जैसे दिल मेरा मुट्ठी में ले गई थी, बहुत निडर आँखों वाली है, डर खौफ नहीं है इसमें। वाह भाई फिर तो वो आपने अपनी टक्कर की ही ढूँढी है। अब तो मुझे भी तजस्सुस हो रहा है, बस कर यार अब इतनी भी बात आगे नहीं बढ़ी। अरमान ने बात काट कर कहा, जबकि सईद अपनी बात को रोकने की कोशिश कर रहा था और इसमें नाकाम रहा था। काफ़ी हद तक अनमोल बेटा तुमने एडमिशन के लिए जाना था ना? ज़ेबा ने मुखातिब हुई थी। जी अम्मी, बस थोड़ी देर से निकलती हूँ। अम्मी मेरे लिए दुआ कीजिएगा जैसे हमेशा करती हैं। मेरी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होने जा रहा है और मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। हाँ बेटा, करूँगी क्यों नहीं, और माँओं की दुआ तो हमेशा इसके बच्चों के लिए ही होती है। अनमोल तुम रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस चलो, मेरी कज़न का भी एडमिशन करवाना है। मैं अभी आती हूँ। अनमोल एडमिशन ऑफ़िस चलेगी। सर मुझे एडमिशन फ़ाइल दे दें और एडमिशन का प्रोसेस भी बता दें। अनमोल अभी रिसेप्शन पर मौजूद आदमी से मुखातिब थी, सर आप के बाद अभी मुझे भी गाइड कर दीजिएगा। अनमोल आवाज़ सुनते ही मुड़कर देखने लगी। इस आवाज़ ही इसके लिए अनसुनी ना थी। शख्स को देखते ही इसके माथे पर बल आ गए थे जिसे वो चाह कर भी छुपा नहीं पाई थी। अरे आप यहाँ है? रज़ा ने हैरत अंगेज़ लहजे में कहा, जी क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? अनमोल ने नागवार लहजे में पूछा था। तो क्यों नहीं, आप जहाँ चाहें जा सकती हैं। अनमोल ने गुस्से वाले अंदाज में फल झटक कर वहाँ से चली गई थी। अनमोल तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? समन ने इसे देखकर पूछा था। यार आखिर कब तक इस इंसान से सामना होता रहेगा? वो गुस्से में बोली थी। किसकी बात कर रही हो? समन ने सवाल किया था। या रज़ा की बात कर रही हूँ। आखिर कब तक इस इंसान से सामना होता रहेगा? मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी वो, और बार बार एक ही बात करता है। मुझे अभी अपने लिए कुछ नहीं सोचना। अच्छा यार चलो घर चलें, ये फ़ाइल भी तैयार करनी है। अनमोल रात में सोने के लिए कमरे में गई थी जब निदा पास आकर बैठ गई। आपकी कैसी रही यूनी में पहला दिन? मैंने तो इतना सुना है कि वहाँ पे लड़का और लड़कियाँ इकट्ठे बैठे होते हैं। इसने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा था। अरे यार आज तो पहला दिन था। वैसे भी तो मुझे एडमिशन के लिए जाना था, इन फजूल चीज़ों के लिए नहीं, और वैसे भी मेरे पास इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। आप ही बहुत बोरिंग है। आप क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। वैसे आप ही जिससे आपकी शादी होगी ना, वो भी अपनी किस्मत पर रोएगा। ये इतनी बोरिंग लड़की कहाँ से मिल गई? कहते ही निदा कमरे में भाग गई थी। अनमोल ने मोबाइल देखा तो समन का मैसेज आया था, फ्री हो मुझसे बात करना? हाँ समन बोलो, सब ठीक है? रज़ा फिर से मुझसे मिला था। यार वो बहुत चाहता है तुम्हें, तुम इसकी पेशकश कबूल क्यों नहीं कर लेती? आखिर इसमें मसला क्या है? समन तुम समझोगी नहीं। अभी वो डरती हूँ इन सब बातों से। ये प्यार मोहब्बत इंसान को कमज़ोर कर देता है। इंसान कब अल्लाह से जुड़ता है, कब जुड़ता है अल्लाह से, इसे अपनी ज़िंदगी अपनी आंखों के सामने एक फ़िल्म की तरह दिखाई देने लगती है, जिसमें कई आरज़ी किरदार होते हैं जिन्हें वक्त की लहरें अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, जिनके वजूद से इसे मुस्तकिल खुशी महसूस होती है। महज आंखों का धोखा जिनके होने के एहसास से इस ज़ात से कितना दूर कर दिया है, जिसने इसकी ज़िंदगी को रंगों से भर दिया था। फिर टूटता है इंसान इसी के हाथों से जिसका वजूद इसके लिए सुकून का बायस होता है। तब जब सब कुछ बिखरा होता महसूस होता है, इज़्ज़त रिश्ते नाते दोस्त, तब जाकर समझ में आता है कि अल्लाह ने सब से इसे क्यों गुजारा, क्यों इसे बदले हुए रवैयों का ज़हर इतनी बेबसी से इस मराहिल में पीना पड़ा। जब किसी अजनबी की हमदर्दी भी गनीमत महसूस हुई, तब वो आंखें बंद कर रहे तो सब दिखाई देता है। अल्लाह किन किन रास्तों से गुजार के इसे खुद तक ले आता है। बाकी हर रास्ता, हर दरवाज़ा बंद करके बस खुद तक ले आया। आरज़ी मोहब्बतों के खौफ से आज़ाद एक मुस्तकिल सुकून। और कैसे ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह तोड़ता है खुद से जोड़ने के लिए। तब वो दिखाता है कि सारी दुनिया में लोगों के दिलों से इसकी मोहब्बत निकाल भी दे तो खुद कभी इससे बेज़ार नहीं होता। और मैं टूट कर खुदा की ज़ात से जुड़ने की बजाय पहले ही इस ज़ात से जुड़ चुकी हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी में मज़ीद कोई मुश्किल ना आए। और रही बात रज़ा की, तो मेरे दिल में ऐसे किसी जज़्बे के लिए कोई भी जगह नहीं है और ना ही कोई ज़रूरत है। अनमोल ज़रूरत के तहत थोड़ी बनाए जाते हैं रिश्ते। किसी की मोहब्बत का मान नहीं तोड़ना चाहिए कभी, ये बात याद रखना। जिन्हें जाते हुए काफ़ी अरसा हो गया था। अनमोल का पहला सेमेस्टर ख़त्म होने के करीब था। वक्त वाकई बहुत तेज़ से गुजर रहा था, लेकिन इस गुजरते वक्त के साथ साथ कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं बदलते थे, ना इनके एहसास ना जज्बात। सब कुछ यकसा था। कुछ यही हालत रज़ा की भी थी। ना जाने इसकी मोहब्बत थी या ज़िद के वो अनमोल को ही बात पर डटा हुआ था। कहते हैं ना, मोहब्बत के वादे हर कोई कर लेते हैं, लेकिन बात तो तब है जब आप मुश्किल में हो। फिर भी आप खुद को छोड़कर अपनी मोहब्बत में ही को चुने, फिर आप सच्ची मोहब्बत के गवाह बनते हैं, आप गवाही देते हैं। रज़ा भी दावे बहुत करता था, लेकिन मोहब्बत का इम्तिहान इसमें किस कदर पूरा उतरता ये तो वक्त नहीं बताना था। एक दिन हस्बे मामूल अनमोल और समन ग्राउंड में बैठे थे जब एक ब्लैक पराठो इसके साथ काफ़ी सिक्योरिटी आकर रुकी थी। बाहर निकलते हुए शख्स को अनमोल और समन दोनों ही इसको पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि इसको बाहर निकलते ही सिक्योरिटी ने घेर लिया था। एक बहुत बड़े प्रोटोकॉल के साथ इसे ऑफिस
में ले जाया गया। सिक्योरिटी बाहर खड़ी इंतज़ार करने लगी। आदमी के आने का अंदाज़ ही बता रहा था कि बहुत अमीर है। यार ये बंदा तो देखने में बहुत अमीर लगता है। समन ने हैरत वाले अंदाज़ में कहा, हो सकता है अमीर हो, बल्कि बहुत अमीर हो। अनमोल ने कंधे उचकाकर अंदाज़ से नहाने वाले अंदाज़ में कहा, चलो मैं लेक्चर भी लेना है, क्लास का वक्त निकल रहा है। ये कहकर दोनों डिपार्टमेंट की जाने बढ़ गई थी। क्लास लेकर वो दोनों डिपार्टमेंट से बाहर आए तो समन की तो हैरत की इंतहा ही ना रही। जब इसने अरमान मलिक को देखा, वो एकदम पल के झपकाना भूल गई। जैसे इसका मतलब था वो शख्स इतने प्रोटोकॉल के साथ आया था, वो कोई और नहीं बल्कि अरमान मलिक था। यार इस बंदे की भी अपनी ही एक शख्सियत है। समन ने अनजाने से तासुर में कहा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं यार। इस इंसान के बारे में इतना कुछ सुना, फिर भी तुम्हें ये शख्स अच्छा लग रहा है। हैरत है, अनमोल ने तंज़े अंदाज में कहा था। ऐसे लोग न जाने कितने कत्ल गुनाह करके भी खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करते हैं। अपनी शख्सियत को हर रूप दे देते हैं, हज़ार गुनाह करते हैं, पहले फिर इन्हें छुपाने के लिए एक आधा काम कर लेते हैं और लोग भी वाह वाह करने लग जाते हैं अंधों की तरह। अनमोल, ज़रूरी नहीं है तुम्हारी हर बात सही हो, मैं तुम्हारी हर पेशन गोई में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम ये अच्छे लोगों को दुनिया जीने कहाँ देती है। और हाँ, तुम्हारी हर आदत अच्छी है, लेकिन यूँ बगैर किसी को जाने उसे जज करती हो, ये बहुत गलत बात है। अच्छा छोड़ो ये सब, आज मुझे घर में ज़रूरी काम है और मैं जा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये कहना था कि समन चलेगी। अनमोल ने भी बाहर का रुख किया। जब बाहर जाते यूनि से तो इन्हें कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट मिल जाती थी, लेकिन आज जुम्मे का दिन था और इस दिन समन के पापा इसे लेने आते थे, वो उन्हीं के साथ जाती थी। लेकिन आज घर न जाने वो कैसे जाती। अनमोल ने सड़क पर आस्ता आस्ता चलना स्टार्ट कर दिया। अचानक इसे अपने पीछा करते हुए गुंडे न मालूम हुए थे। वो शुरू से ही किसी से न डरने वाली थी। एक आदमी तेज़ से आगे बढ़ा, उसका बाजू झंझोड़ कर इसका रुख अपनी तरफ किया। अरे मैडम, हमें भी तो खिदमत का मौका दें। कहाँ चले जा रही हैं अकेले के लिए? इस आदमी ने चेहरे पर खबासा जाहिर की थी। अनमोल ने आओ देखा न ताओ देखा, एक थप्पड़ इसकी गाल पर रसीद कर दिया। उंगलियों के निशान छप गए थे। खिदमत कर अपनी माँ बहन की जाकर, जो तुझ जैसे कुत्तों को पैदा करके गलियों में आवारा घूमने के लिए छोड़ देती है। सुनते ही आदमी का पारा हाई हुआ। गुस्से की शिद्दत की हालत में अनमोल की तरफ बढ़ा, कदम बढ़ाने लगा। अनमोल का इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो 4 लोग थे, इसलिए इसने भागना शुरू कर दिया। रास्ते में अचानक एक गाड़ी रुकी, जिसे देखकर अनमोल बाहर आए और वो गुंडे गार्ड चौंक गए थे। गार्ड को देखकर चौंक गए थे। इनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। उन्हें देखकर वो भागे। अनमोल ने गाड़ी की जानिब गौर से देखा। फ्रंट सीट से एक आदमी बाहर निकला। स्याह शलवार कमीज से बाजू खोल के, काला चश्मा इसकी शख्सियत पर बहुत सूट कर रहा था। अनमोल इसे देखते पहचान की, वो कोई और नहीं अरमान मलिक था। अजीब इत्तेफाक है ना। वैसे आप जब भी मुश्किल में हो मैं पहुंच जाता हूँ, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा था। मैं नहीं मानती इस इत्तेफाक को, अनमोल ने रूखे लहजे में कहा। चले ना माने, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, और मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। मुझे नहीं जाना आपके साथ, और मैं आप पर यकीन क्यों करूँ? मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन उस ज़ात पर तो है जो हर बार मुझे आपकी हिफाजत के लिए भेज देता है। फिर वो ना चाहते हुए भी इसके साथ चलना पड़ा। वो गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल कर बैठने लगी, लेकिन इसने आगे का दरवाज़ा खोला। पीछे नहीं, आगे आकर बैठे। अनमोल बैक साइड से दरवाज़ा खोल रही थी जब अरमान इससे मुखातिब हुआ। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? अरमान ने एक बहुत बड़े होटल के सामने गाड़ी रोकी। ऐसे शानदार जगह तो शायद अनमोल ने ख्वाब में भी ना देखी हो, और ख्वाब देखती भी क्यों जब इसे इन चीज़ों की कोई चाहत नहीं थी। अनमोल ने कार रोकी तो हैरान होते हुए पूछा, बात करने के लिए लाए हो और क्या? अरमान ने तसल्ली बख्श जवाब में कहा, बात करने की इजाज़त दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्ज़ी करें और मुझे जहाँ मर्ज़ी ले आएँ। मुझे बात करनी है और सुकून से फिर तुम्हें घर छोड़ दूँगा। फ़िलहाल बहस ना करो। अरमान ने उतरकर अनमोल की साइड का दरवाज़ा खोला और साथ चलने का इशारा किया था। अनमोल इसके पीछे-पीछे चलती हुई होटल के सेकंड फ्लोर पर आ गई, जहाँ पर इनके अलावा चंद एक आधा वेटर ही मौजूद था। वो ऑर्डर का मुंतज़िर खड़े थे। ऑर्डर लेते ही चले गए थे। बिल्कुल पुरसुकून माहौल, धीमी सी हवा चल रही थी। अनमोल को अरमान ने अपने सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अब जो भी बात करनी है जल्दी से करें। मैं आपकी कोई नौकर या गुलाम नहीं हूँ जो आपकी हर बात मानूंगी, लिहाजा अपनी बात जल्दी ख़त्म करें। मैं बात को ज़्यादा घुमाने का आदी नहीं हूँ, इसलिए सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। मुझे आप अच्छी लगती हैं और मैं आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। अनमोल पहले फटी हुई आंखों से देखती रही, जैसे पलकें जब खाना भूल गई हो, लेकिन वो भी अनमोल थी। बिल्कुल खामोश तो बिल्कुल भी ना रहती। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे ये बकवास करने की, और ये बात जो तुमने मुझसे अभी की है तो सुन लो। मेरा जवाब बिल्कुल भी हाँ में नहीं है, बल्कि ना है। खैर जो भी हो, मुझे तुम्हें बताना था। वैसे भी मोहब्बत, प्यार व्यार, इन सब बातों पर यकीन काफ़ी है मेरा। जैसे चाहता हूँ आखिरी सांस तक चाहता हूँ। हाँ, रही तुम्हारी तो बात, तो तुम जब मेरे साथ होगी तो तुम्हें भी मोहब्बत हो जाएगी। अनमोल गुस्से से कुर्सी से उठी और होटल से बाहर की जानिब बढ़ने लगी। अरमान इसका हाथ पकड़ कर बोला, ये सिर्फ खबर किया है मैंने, ताकि तुम्हें कोई झटका ना लगे। शाम में अम्मी को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ, तैयार रहना। और हाँ, मना मत करना, मेरी माँ का दिल टूटेगा। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ तो मत भेजो ना, क्योंकि मेरा जवाब ना ही होगा और उनका दिल टूट जाएगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं जानता हूँ। और हाँ ने शुगर है, चीनी कम रखना। मैं
ارمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ انمول نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور وہاں سے چلے گئی۔ ارمان بھائی اندر آ جاؤ۔ سعید نے ارمان سے پوچھا۔ آ جاؤ کتنی بار کہا ہے کہ نہ پوچھا کر، اور ہر بار بھائی میں یہی جواب دیتا ہوں کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں آپ کا بہت اچھا دوست بھی تو ہوں۔ ہاں سعید کیوں نہیں، ارمان نے مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے بھائی، آج تو آپ کے چہرے سے کی مسکراہٹ ہی کچھ الگ ہے، سعید نے شرارتی لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں یار بس دعا کر، زندگی میں پہلی بار کسی کے ساتھ کی اتنی شدت سے خواہش کی ہے، بس وہ مل جائے مجھے۔ بھائی کیوں نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو سچے دل سے چاہو تو پوری کائنات آپ کو اسے ملوانے میں لگ جاتی ہے، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ارمان نے تبھی مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا۔ انمول رات سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، کافی دیر کروٹیں لیتی رہی مگر نیند نہ آئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہیلو سمن، اس نے سمن کو کال ملا کر مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں انمول، تم سناؤ ٹھیک تو ہو؟ یار وہ ارمان، ابھی اس کے منہ میں ہی الفاظ تھے کہ جب دوسری طرف سے سمن حیرانگی سے چیخ ماری تھی۔ ارمان ملک کیا بتاؤ جلدی سے۔ سمن اب تم اپنی فضول کی باتیں مت شروع کر دینا، میری بات پوری طرح سے سنو۔ یہ کہنا تھا کہ انمول نے ساری بات اس سے سنا ڈالی تھی۔ یار میں کیا کہہ سکتی ہوں، پہلے رضا اور اب ارمان، سمن نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں، تنگ آ گئی ہوں، انمول نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ یا رضا ایک طرف دوسری طرف ارمان ملک، دیکھا جائے تو دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن ارمان کی ٹکر کا تو پھر کوئی نہیں ہے نا، سمن نے فخریہ انداز میں کہا تھا۔ یار دولت سے سکون نہیں خریدا جا سکتا، نہ ہی خوشیاں، یہ یاد رکھنا۔ ارمان ملک ہوگا بہت امیر انسان میں نہیں جانتی، لیکن دولت مند لوگ بہت گنہگار ہوتے ہیں، انمول نے کہا۔ ضروری نہیں کہ ہر دولت مند انسان ایک جیسا ہی ہو، سمن نے اس کی بات کی مخالفت کی تھی۔ انمول جو بھی ہے، اس سے پہلے کہ ارمان تمہارے گھر اپنی امی کو بھیجے، جو بھی فیصلہ ہے اس کے آنے سے پہلے ہی کر لو، اور ہاں آنٹی کو لازمی بتا دینا، جو بھی ہوگا بعد میں ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگی۔ ہاں میں امی سے بات کرتی ہوں، انمول نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ ارمان آ جاؤ بیٹا، کھانا لگ گیا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ارے بیٹا یہ کیا بات ہوئی، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں تمہارا، ارمان میز پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ امی میں نے کتنی بار بولا ہے آپ کو کہ میرا انتظار مت کیا کریں، آپ کھانا کھا لیا کریں۔ تانیہ مجھے کہہ رہی تھی کہ امی کھا لے، بس بیٹا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا کھانے کو۔ تانیہ ارمان کی ایک ہی بہن تھی اور لاڈلی بھی تھی، لیکن امی بھائی کی بھوک تو اٹھ گئی ہے، تانیہ نے شرارت والے انداز میں کہا۔ ارمان نے تانیہ کو گھور کر دیکھا۔ امی میں تو کہتی ہوں اب بھائی کی بھی شادی کر دیں، ویسے بھی اب بھائی ہم سے کہاں سنبھالے جائیں گے۔ اچھا جی، ارمان نے ہنسی دبا کر کہا۔ دیکھے دیکھے امی بھائی کے گال بلش کر رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی پسند آ گئی ہے۔ بھائی ویسے جو بھی لائیں گے اپنی ٹکر کی لائیں گے، جو آپ کو باندھ کر رکھے گی، کوئی آج تک ایسی آئی ہی نہیں جو مجھے باندھ کر رکھے، ارمان نے بھی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا اگر کوئی ہے تو بتا دو، ذکیہ نے ارمان سے سوال کرنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں امی کوئی بھی نہیں ہے، ہاں اگر کوئی ہوئی تو میں ضرور آپ کو بتا دوں گا۔ انمول نے کافی دیر سوچنے کے بعد ایک نمبر ڈائل کیا اور کافی دیر سوچنے کے بعد فون کان کو لگایا۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی، یہ صرف گھنٹی کی آواز نہیں بلکہ اس کی زندگی کا فیصلہ تھا جو اس نے خود سے کرنے کا عہد کیا تھا۔ وہ خیالوں میں ہی گم تھی جب دوسری طرف سے آواز گونجی تھی۔ انمول مجھے کیسے یاد کیا، رضا نے جواب دیا تھا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، انمول نے گھبراہٹ والے انداز میں کہا۔ سب خیر تو ہے نا، رضا نے سوال کرنے کے انداز میں پوچھا تھا۔ میں آپ کا پرپوزل ایکسیپٹ کر چکی ہوں، آپ اپنی امی کو میرے گھر بھیج دیں۔ یہ سن کر رضا کو تو اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا تھا، خوشی کی انتہا پر تھی۔ وہ پوچھنا ہی بھول گیا کہ آخر اتنی جلد بازی میں کیوں فیصلہ کیا، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتا انمول فون بند کر چکی تھی۔ بیٹا اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو، ذکیہ نے ارمان کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگ گیا تھا۔ بس امی کھلی فضا میں سونے کا دل کر رہا ہے، لیکن بیٹا تمہیں نیند نہیں آئے گی، چھت پر وہاں گرمی ہوگی، مچھر بھی ہیں، تم سو نہیں پاؤ گے۔ امی ان آزائشوں کی اتنی عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ ان کے بغیر ہمارا دم گھٹنے لگ جائے، ہمیں زندگی ہی بیکار لگنے لگ جائے۔ زندگی کی سختی کو بھی برداشت کرنا چاہیے، نہ جانے ہمارے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں اور وہ اس کس حالات میں رہ رہے ہیں، ہم ان سے بالکل بے خبر ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ ہم جیسے امیر لوگ پر غصہ کرتے ہوں گے کہ ان کی غربت کی وجہ ہم ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی بیٹا یہ جان کے کہ تمہاری سوچ کتنی اچھی ہے اور تمہارے لہجے میں دولت کا کوئی غرور بھی نہیں ہے، ذکیہ نے مسکرا کر کہا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھی لیکن پھر بھی نیند سے اس سے کوسوں دور تھی، ایک انچائی خواہش کے پورا ہونے کا شدت سے انتظار تھا جو اسے سونے نہ دے رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں مگن تھا کہ ایک انون نمبر سے موبائل پر گھنٹی بجی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا اور وہ سمجھ گیا کہ دوسری جانب کون ہے۔ انمول بات کر رہی ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ سوالوں کا ایک سمندر تھا جس نے ارمان کے دماغ پر بسیرا کر لیا تھا۔ ارمان کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، ایسا خواب جسے دیکھتے ہی آپ کو آنکھ کھلنے کا ڈر ہو۔ جی جی ضرور، کیوں نہیں، دوسری طرف سے ارمان نے بولا۔ اتنے میں ہی انمول نے فون بند کر دیا، اس سے پہلے وہ مزید کوئی سوال کرتا۔ یوں انمول کا اچانک فون کرنا، پھر اسے ملنے کا کہنا، جانے خوش فہمی تھی یا جو بھی تھا، اسے یہ خیال اچھا لگ رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے اٹھ چکی تھی یا شاید انجانی سی سوچوں کا محور تھا جو اسے گھیرے ہوئے تھا۔ کل صبح کا سورج نہ جانے اس کی زندگی میں کیسا ہوگا، یہ سوچتے ہی اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ یوں بڑی رات کا اہتمام ہوا تھا۔ ارمان صاحب آ جائیں، ناشتہ
लग गया है। गुल बाबा ने पैगाम दिया और इनके यहाँ शुरू से ही मुलाजिम थे और बहुत वफादार भी थे। इनका कहना था कि अरमान बाबा के पास जितनी भी दौलत शोहरत है, इनके लहजे में ज़रा बराबर भी गरूर नहीं है। हर वक्त इनके लहजे में मिठास झलकती है। ये वजह थी कि गुल बाबा इनके बहुत नज़दीक थे। गुल बाबा अब चले मैं आता हूँ, अरमान ने जवाब दिया। ये कहती है अरमान तैयार होने के लिए चला गया। तानिया और ज़किया पहले से ही टेबल पर मौजूद थे। अरमान सलाम करने के बाद अपनी नशस्त पर बैठ गया और नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया। बेटा आज तुम कब तक ऑफिस से आ जाओगे? खाना खाते हुए ज़किया ने अरमान को मुखातिब करते हुए पूछा। मैं आज ज़रा जल्दी आ जाऊँगा, अगर मुझे आपको किसी से मिलवाना है। ज़किया ने हैरान होकर पूछा। आपकी बहू से? अरमान हंसते हुए बोला था। सच में बेटा? ज़किया की तो जैसे खुशी की इंतहा न रही थी, और खुश क्यों ना होती थी। अरसे से तो वो अरमान को मना रही थी कि वो भी शादी कर ले, लेकिन अरमान हर बार यही कहकर टाल देता कि अभी कोई इरादा नहीं है, जब होगा तो आपको लाजमी बताऊंगा। जी अम्मी, मैंने फैसला कर लिया शादी का। अरमान ने ज़किया को मुतमिन करते हुए कहा। और हाँ अम्मी, अब अच्छे से डिशेज बनवा लीजिएगा, 4 से 5, और मैं सईद को भिजवा दूंगा। अगर कोई काम हो तो उसे बता दीजिएगा। वाह क्या बात है भैया, आप इतना तमाम। तान्या ने हंसते हुए कहा। अभी तो भाभी आई नहीं, जब आ गई तो आप तो हमें भूल जाएंगे। नहीं मेरी जान, हर रिश्ते का मुकाम अपनी जगह होता है। वैसे भी किसी एक रिश्ते के आ जाने से बाकी रिश्ते थोड़ी बदले जाते हैं। खैर है भाई, आज तो आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, सईद ने अरमान को देखते हुए पूछा था। हाँ यार, बस बात ही कुछ ऐसी है कि खुश भी हूँ और डर भी रहा हूँ। क्यों भाई, ऐसा भी क्या है? सईद ने हैरान होकर पूछा था। अनमोल मिलने आ रही है? अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप परेशान क्यों हैं? सईद ने हैरत से पूछा। इसके जवाब से के ना जाने वो क्या जवाब देगी, मुझे कबूल करेगी या नहीं। अरे भाई, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी इतनी चाहत को ठुकरा दे। अच्छा, अरमान हैरान होकर रह गया था। लेकिन अगर वो किसी और को चाहती हुई तो? अरमान ने सवाली नज़र से सईद को देख रहा था। तो क्या हुआ भाई, दुनिया में एक ही इंसान के बहुत से जाने वाले होते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि इंसान सबका मुकद्दर हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप से ज़्यादा अनमोल को कोई नहीं चाहता होगा। ये सुनते ही अरमान के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। सही, तुम थोड़ी देर तक घर चले जाओ, मैं थोड़ा काम कर लूँ। मैंने कैटरिंग वाले को भी बुलाया है, तुम अच्छे से देख लेना, और हाँ कोई काम हो तो अम्मी से पूछ लेना। जी भाई ठीक है। ये बोलते सईद उठ के चला गया था। घर का काम ख़त्म करो। अगर सईद आंटी के पास चला गया, आंटी कोई काम है तो बता दें। भाई ने जो काम बोला था वो तो फाइनल हो गया है? नहीं बेटा, कोई काम नहीं है, बस तो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। सईद ड्राइंग रूम में बैठ गया और अरमान को कॉल करने लगा। हेलो अरमान भाई, आपका सब काम हो गया है, आपने कब तक आना है? सईद ने पूछा था। हाँ बस 10 मिनट तक निकल रहा हूँ, तुम ऐसा करो ऑफिस आ जाओ, फिर घर आ जाऊँगा। अरमान सईद से बात करने के बाद एक कॉल मिलाने लगा। काफ़ी बल के बाद कॉल उठा ली गई थी। अनमोल कब तक आओगी? अरमान ने धीमे लहजे में कहा। बस थोड़ी देर तक। अनमोल ने जवाब दिया। ठीक है, 10 मिनट तक बाहर आ जाओ। ये कहते अरमान ने फ़ोन बंद कर दिया, इससे पहले कि अनमोल कोई सवाल करती। ठीक 10 मिनट बाद जब वो बाहर आए तो एक लंबी ब्लैक कार इसका मुंतज़िर थी। जैसे अनमोल को गाड़ी के पास आते देखा तो ड्राइवर फ़ौरन बाहर निकला, पीछे सीट का दरवाज़ा खोलने लगा। तुम्हें किसने भेजा है? अनमोल ने सख्त लहजे में पूछा। जो मैडम मुझे अरमान सर ने भेजा है, ड्राइवर ने जवाब दिया था। बहुत शौक है तुम्हारे साहब को अपनी दौलत का रौब जमाने का। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं खुद आ जाऊंगी। अनमोल ने बेजारी से कहा। जी मैडम, लेकिन सर ने बोला है कि आप मेरे साथ ही आ जाएं, वरना वो खुद आपको लेने आ जाएंगे। अब आप बताएं कि आपको मेरे साथ जाना है या मैं सर को कॉल कर दूं। ये कहकर ड्राइवर ने सर झुका लिया था। अनमोल ने गुस्से से पैर पटका और गाड़ी खोल के इसमें बैठ गई थी। रास्ते का सफर खामोशी से गुजरा था। इसकी नजरें विंडो स्क्रीन से बाहर सड़क पर मरकूज थी। गाड़ी एक बहुत बड़े महल नुमा घर के सामने रुकी थी, जैसा घर सिर्फ ड्रामों में ही देखने को मिलता था। पहले तो इस घर को देखकर अनमोल एकदम चौंक गई, फिर बाद में नॉर्मल हो गई। एक बहुत बड़े गैराज में गाड़ी रुकी थी, जिसमें पहले से 3 गाड़ियां मौजूद थी। अनमोल ने गाड़ी से नीचे पाँव रखा। इसे अपने पैरों तले कुछ नरमाहट सी महसूस हुई थी। उस गुलाब की पत्तियां थी जो कि ताहिद निगाह तक बिछी हुई थी। इससे पहले कि अनमोल कदम आगे बढ़ाते एक मुलाजिम सामने आया। मैडम, इस रास्ते पर चलती हुई इसने फूलों से सजी हुई एक राह गुजर कर इशारा करते हुए कहा। इसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो इन चीज़ों से मुतासिर हुए बिना ना रह पाती, लेकिन वो ठहरी। अनमोल बिल्कुल बेतासुर। काफ़ी चलने के बाद जब इसने अचानक नज़र उठाकर देखा तो सामने अरमान मलिक खड़ा था। स्याह शलवार कमीज और गले में एक चादर लिपटी, बाजू कोने तक फोल्ड किए हुए थे, जो कि इसकी शख्सियत को बहुत दिलकश बना रहे थे। फूलों वाली इस राहदारी के बिल्कुल ऊपर वो खड़ा आखिर पर वो खड़ा था। अनमोल इस रास्ते को देखते हुए कहा। जिस रास्ते को तुमने मेरी मंजिल बनाकर इख्तिताम किया है, ज़रूरी नहीं मैं भी इसी को ही अपनी मंजिल मान लूँ। अनमोल ने तेवरी चढ़ा कर कहा। अनमोल, तुम्हारी मंजिल का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें ही अपनी मंजिल समझ बैठा हूँ, जिससे आगे जाने की ना दिल में ख्वाहिश ना ही हसरत। अरमान ने मुस्कुरा कर कहा था। और ये फूल कितनी बेदर्दी से तुमने इन्हें तोड़ दिया। रो भी पैरों में रोंदने के लिए। तुम्हें किसने कहा कि ये पैरों तले रोंदे गए हैं? वैसे भी फूलों के नीचे फूल आ रहे तो वो रोंदे नहीं जाते। अरमान ने अनमोल के पैरों की जानिब देखकर कहा। मैं क्यों मिलने आई हूँ, इसकी वजह नहीं पूछोगे? अनमोल ने अरमान से सवाल करने के अंदाज में
नहीं पूछा। पहले सोचा रात को ही पूछ लूँ, इतनी बेचैनी थी, फिर सोचा कि थोड़ी देर खुशफहमी में ही रह लूँ। अरमान ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत इंतज़ार किया है अनमोल तुम्हारा। मैंने अरमान ने थोड़ा हाँ भर कर कहा, ये जाने बगैर कि मेरा क्या जवाब होगा। अनमोल ने आगे से सवाल कर डाला, हाँ ये जाने बगैर, और ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारे फैसले जानकर तुम्हें चाहूँ। मोहब्बत तो बगैर सोचे समझे हो जाती है ना। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या राय रखती हो, अच्छी है या बुरी। मुझे इल्म नहीं है, बिल्कुल वैसे ही राय रखती हूँ जैसे तुम्हारे बारे में लोग रखते हैं। मतलब तुम भी लोगों की तरह मेरे बारे में गलत सोचती हो। लोग तुम्हारे बारे में ठीक ही कहते हैं, तुम्हें गलत लगता है वो अलग बात है। अनमोल ने कंधे झुका दिए थे, लेकिन मुझे कम से कम ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि तुम मुझे परखे बगैर मेरे बारे में कोई भी फैसला करो। अरमान ने तजारज करने के अंदाज में कहा था, लेकिन ये मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा और मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ। अनमोल ने जवाब दिया। क्यों? अरमान की आंखों में ज़रा सी नमी झलकी थी, जिसे छुपाने में वो फ़ौरन कामयाब हो गया था। क्योंकि मेरा रिश्ता तय हो चुका और मैं खुश हूँ किसी से। अरमान ने सवाल किया, रज़ा से वो मेरे साथ ही पढ़ता है। अनमोल झूठ बोलने में बिल्कुल कामयाब रही। वो तुमसे प्यार करता है या तुम इससे प्यार करती हो? अरमान ने इससे सवाल किया, क्या फ़र्क पड़ता है कौन किससे प्यार करता है? मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, काफ़ी है। अनमोल ने कहा था, फ़र्क पड़ता है क्यों नहीं पड़ता, रिश्तों में मोहब्बत का होना लाजमी है। तुम इससे जानती हो, सिर्फ इसलिए इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रही हो। ये मोहब्बत तो ना हुई ना, समझौता ही हो गया ना। अरमान ने कहा, जो भी है, लेकिन मैं इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगी और ये भूल जाओ कि मैं कभी तुम्हारी होंगी, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये कहकर मॉल इसी रास्ते से वापस चली गई और अरमान की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। भाई कैसी रही भाभी के साथ मीटिंग? सही ने अरमान के जाते ही अरमान को फ़ोन करके पूछा था। यार पता नहीं, मैं इसकी और अपनी गुफ्तगू में कुछ समझ ही नहीं पाया। बस यूँ लग रहा था कि जैसे मुझे पानी में कोई गोता दे रहा है और मेरी सांसें बंद हो रही हैं। मैं मसल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नाकाम हो रहा हूँ। ये कहकर अरमान ने फ़ोन बंद कर दिया। ये फूल तो मैंने इसके आने की खुशी में बिछाए थे, लेकिन वो इन्हें मेरी ही कबर पर डालने का बंदोबस्त करके चली गई। अरमान ने राहदारी में बिछे फूलों को देखकर दिल में सोचा और वहाँ से चला गया। अनमोल का फैसला अरमान को हैरान न कर सका, क्योंकि शायद वो इस बात के लिए पहले से ही तैयार था, मगर अपनी मोहब्बत को शायद हारने के लिए किसी सूरत में भी तैयार ना था। अनमोल एक सज़ा की सूरत में अपना फैसला अरमान को सुना गई थी और बहुत मुतमिन भी थी, इस बात से बेखबर कि अरमान का अगला कदम क्या होगा। मामूल की तरह वो यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी में लगी थी। जब तैयार होकर आई तो अम्मी से सलाम दुआ के बाद उसने नाश्ता किया और यूनि के लिए निकल गई। इसके मुतमिन होने की एक वजह ये भी थी कि इसने रज़ा के बारे में अम्मी को बता दिया था और अपना भी, कि वो इससे शादी करना चाहती है। शायद इसका मुतमिन होना इसलिए ज़्यादा था क्योंकि इसे लगता था कि वो अरमान वाला मामला खुद ही ख़त्म कर आई है, लेकिन वो शायद ये भूल गई थी वो भी अरमान मलिक था, अपनी चीज़ कभी किसी को ना देने वाला। तो ये तो फिर उसकी मोहब्बत थी, वो कैसे हार मान जाता। अनमोल हस्बे मामूल यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी और समन इसके इंतजार में पहले ही बैठी थी। हाँ अनमोल, जल्दी से बता क्या बात है? समन ने बेताब होकर पूछा। अनमोल ने रात में ही इसे बता दिया था कि इसे कोई बात करनी है, इसलिए समन ने इसका इंतजार में बैठी थी। अनमोल ने पहले कल की अरमान से मुलाकात का सारा किस्सा समन को सुना डाला और वो हैरान आंखों से अनमोल को देख रही थी, जो बड़ी आसानी से बगैर कोई तासुर लिए समन को सारी मुलाकात का बता रही थी। तो तुमने क्या फैसला किया फिर? समन ने अनमोल की बात मुकम्मल होने पर इससे पूछा। मैंने रज़ा से शादी का फैसला किया। यूँ अचानक समन ने इसे हैरान परेशान होते हुए देखने लग गई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जब दिल करता है जो मर्जी फैसला कर लेती हो। यार ये कोई मजाक थोड़ी है, तुम्हारी ज़िंदगी है, इसे यूँ जज्बात में आकर ख़राब मत करो। समन ने इसे समझाना चाहा था, क्या ख़राब क्यों शादी कर रही हूँ? अरमान ने मुखालफत करते हुए कहा, और वैसे भी तुम ये तो यही चाहती थी मैं रज़ा से शादी कर लूँ, इसकी मोहब्बत कबूल कर लूँ। अब अगर ये सब कर रही हूँ तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अनमोल ने सवाल किया था। हाँ ज़रूर खुश होती अगर ये फैसला इतनी जल्दबाजी में ना करती तो, लेकिन यूँ अचानक। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम तो रज़ा से मोहब्बत भी नहीं करती, इसका नाम सुनते ही तुम्हें चिढ़ होती थी। तो अब ऐसा भी क्या हो गया कि तुमने अचानक फैसला कर लिया? जो भी है आज नहीं तो कल फैसला तो करना ही था ना, फिर इंतज़ार किस बात का करूँ? बस मुझे फ़िलहाल ही ठीक लगा, मैंने रज़ा को मैसेज कर दिया है, मुझे इसका प्रपोज़ल कबूल है। रही बात मेरी, तो मैं इससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन वो मुझसे करता है ना, बस यही काफ़ी है। वैसे भी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए किसी एक की मोहब्बत ही काफ़ी होती है, मैं शायद इसे बाद में चाहने लग जाऊँ। अनमोल ने हर बात को रद्द करते हुए तुमसे अरमान मलिक भी करता है, इसका क्या मतलब? समन ने वज़ाहत तलब नज़रों से पूछा था। लेकिन मैं इससे नफ़रत करती हूँ, अगर वो दुनिया का आखिरी मर्द होगा तब भी मैं इससे शादी नहीं करूँगी। अनमोल ने गुस्से से कहा था। लेकिन अरमान तुम्हारे लिए गुस्सा फैसला करने की ताकत रखता है। अनमोल जो तुम्हें इतना चाहता है, सोचो तुम इसके साथ कितना महफूज से रहोगी। हर दुनिया की गर्म सर्द हवा से महफूज से रखेगा तुम्हें, वो एक अच्छा इंसान है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा ऐसा कौन सा माजी है जिसकी वजह से तुम इससे नफरत करती हो, लेकिन वो भी तुमसे मोहब्बत करता है। अपनी नफरत की दीवार को रूर समझने से समझाया था, ये दीवार नहीं गिर सकती, कभी भी नहीं। इसी ने इसे कायम किया है। अनमोल की आंखों के क्या सामने आंसू आ गए थे, जिसे देखकर समन कुछ समझ ही ना सकी। अरमान मलिक जैसा इंसान हर दिल की धड़कन हो, भला कोई इसे इतनी नफरत कैसे कर सकता है? लेकिन वो अनमोल के माजी से वाबस्ता था, शायद कोई तल्ख हकीकत की तरह, जिसे अनमोल कभी ना कभी जाहिर कर देती थी। अभी इन दोनों की बहस चल रही थी कि अनमोल ने रज़ा को अपनी तरफ आते हुए देखा। समन वहाँ से चली गई। रज़ा अनमोल के पास आकर बैठ गया। मुझे आपसे बात करनी है। दोनों
ہم آواز سے بولے۔ رضا ہلکا سا مسکرا دیا۔ پہلے آپ بات کر لیں، انمول نے رضا سے کہا تھا۔ آپ کے یوں اچانک فیصلہ کی وجہ جان سکتا ہوں؟ رضا نے پوچھا۔ جی بالکل، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں انمول رضا سے گویا ہوئی۔ جب انسان حالات سے خود کو ہارتا ہوا اور بے بس محسوس کرنے لگے تو اسے سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مجھے ضرورت ہے آپ کی اور آپ کی محبت کی، بس، اور کچھ نہیں۔ انمول نے مختصر سے مگر مکمل انداز میں جواب دیا تھا کہ میں نے تو آج تک آپ کو صرف مضبوط ہی پایا ہے، کبھی کمزور ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انمول، پھر یوں اچانک کیا ایسا ہو گیا کہ آپ کمزور پڑ گئی ہیں؟ ہم میرا ساتھ دیں گے کیا؟ انمول نے رضا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ رضا پہلے تو اسے بنا پل کے چپکائے دیکھتا رہا اور کچھ سوچتے ہوئے کے بعد اس نے انمول کے آگے ہاتھ بڑھایا، اپنا ہاتھ کر کے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں جلد ہی گھر بات کر کے امی کو آپ کے گھر بھیجتا ہوں۔ رضا نے انمول کو مطمئن کرنے کے انداز میں کہا۔ اگر آپ دونوں کی میٹنگ ختم ہوگی تو میڈم چلیں، کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ سمن نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، اتنے میں کلاس لینے چلی گئی تھی۔ بالکل مطمئن تھی وہ، مگر اس بات سے جان کے کوئی اس کی ایک سانس پر نظر رکھے ہوئے ہے، ایک ایک پل سے واقف ہے۔ ہیلو ہاں کچھ پتہ چلا؟ ایک آدمی مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا۔ جی سر، میں نے ابھی اسے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ لیے بیٹھی تھی۔ دوسری طرف سے غصے سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ انمول گھر آ چکی تھی۔ اس کی عادت تھی ہمیشہ کی طرح کھانا کھا کر امی کے پاس بیٹھ جاتی تھی اور آج بھی ہنسے منہ بیٹھی تھی۔ امی سے کچھ دیر باتیں کی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایک ان نون نمبر سے میسج آیا جو وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے میسج اوپن کیا اور ان لفظوں کو کیسے نہ سمجھ پاتی۔ تو میری محبت کو ٹھکرانے کی وجہ یہ شخص ہے۔ انمول کو اپنی اور رضا کی تصویر ملی جس میں وہ دونوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے پر بال آ گئے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کسی کی جاسوسی کرتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی۔ یہ جاسوسی نہیں ہے، میں تو بس تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، بس ہر برے انسان سے۔ رضا نے برے انسان سے، اس نے جواب دیا تھا۔ اوہ، تو اب تم مجھے بتاؤ گے کون اچھا ہے کون برا؟ میں آخری بار بتا رہی ہوں کہ دور رہو مجھ سے، انمول غصے میں چلائی تھی۔ دیکھو انمول، آج تک میں نے کسی کا برا نہیں کیا، تمہاری نفرت کی وجہ میں نہیں جانتا، لیکن اگر کوئی انسان میری محبت کے بیچ میں آئے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں آخری بات بتا رہا ہوں، بہتر ہوگا کہ تم اس سے دور رہو۔ تم صرف میری ہو، خود کو میری امانت سمجھو اور مجھے امید ہے کہ تم اس امانت میں خیانت نہیں کرو گی۔ نہیں، یہ مرتے دم تک نہیں ہوگا۔ سوچ ہے تمہاری، اچھا دیکھتے ہیں۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، میں صبح کو گاڑی بھیج دوں گا، آ جانا۔ ارمان نے کہا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ غصے میں انمول فون رکھنے ہی والے تھے جب دوسری طرف سے آواز آئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، میں آ جاؤں گا، یہ کہہ کر ارمان نے کال کاٹ دی تھی۔ یوں ایک خوفزدہ رات اپنے اختتام پر پہنچی تھی۔ انمول تیار ہو کر باہر نکلے تو ارمان کے کہنے کے مطابق ایک گاڑی باہر کھڑی تھی اور ڈرائیور نے اسے دیکھ کر جلد سے دروازہ کھول لیا تھا۔ انمول تیوری چلا کر بیٹھ گئی۔ راستے کا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک ساحل سمندر کے کنارے پر روک دی تھی۔ اس بار ارمان ملک کی گھر نہیں گئی تھی اور ارمان ملک کو دیکھ چکی تھی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ انمول غصے میں بولی تھی۔ اور تمہارا ساتھ، تمہیں اور تمہارا ساتھ، ارمان نے جواب دیا تھا۔ یہ نہیں ہوگا، میں مرتے دم تک یہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تو تم جان ہی چکے ہو کہ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ تو بہتر ہے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ بالکل، اگر واقعی میں ہٹ جاتا، بالکل اگر تم واقعی اس سے پیار کرتی ہوتی، ارمان نے جواب دیا تھا۔ کر پاؤ کہ اپنے رقیب کا سامنا، یاد رکھو تم میرے وجود کو پالو تب بھی میری روح تک رسائی حاصل نہیں کر سکو گے، کبھی بھی نہیں۔ انمول نے غصے سے کہا۔ اور میں یہ کوشش آخری حد تک کروں گا، ارمان نے پر امید لہجے میں کہا تھا۔ انمول نہ چاہتے ہوئے بھی اس بار جب ارمان سے مل کر آئے تو بہت پریشان تھی۔ اس کی باتیں بھی ایسے ہی پریشان کر دینے والی تھی، ہوش اڑا دینے والی۔ خیر، وہ تمام خیالوں کو جرکس ہو گئی تھی۔ طرح ارمان ملک بھی خوب واقف تھا انمول کی بے چینی سے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی باتیں انمول کو مائل کریں گی یا نہ، مگر اس پر اثر ضرور کریں گی۔ انمول صبح اٹھ کر معمول کے مطابق تیار ہونے لگ گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انمول بیٹا، آج تم نے یونیورسٹی سے دیر سے جانا ہے نا؟ مجھے تھوڑا کام ہے بازار، تو تم گھر سے خیال سے رہنا، میں آ جاؤں گی جلدی، زیبا نے کہا۔ نہیں امی، مجھے بھی تھوڑا کام ہے، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ انمول نے بات کاٹ کر کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، زیبا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ٹی وی میں بتا رہے تھے کہ گرمی کافی پڑ رہی ہے، لیکن خیر اب تو وہ باہر آ گئے تھے، اوپر سے کیب بھی نہیں مل رہی تھی۔ گرمی سے زیبا کی بری حالت ہو رہی تھی، جبکہ انمول تو پھر بھی چل رہی تھی۔ بس بیٹا، مجھے بہت چکر آ رہے ہیں، یہ کہہ کر زیبا پھر سے رکی۔ اچانک گاڑی سامنے آ کر رکی۔ ایک شخص نے باہر آتے ہی زیبا سے پوچھا۔ آنٹی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ زیبا نیم بے ہوشی کی حالت میں کچھ بول نہیں سکی۔ جب انمول کا شخص کو دیکھ کر پارا چڑھا تو وہ ارمان ملک تھا۔ زیبا نے ہلکے سے ہاں میں سر ہلا دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ انمول بھی مخالفت نہ کر سکی۔ ارمان نے انہیں ہسپتال لے گیا تھا، وہاں سے میڈیسن لی اور پھر گھر چھوڑنے آ گیا تھا۔ بیٹا بیٹھو، چائے پی کر جانا، زیبا نے کہا۔ انجیکشن کے بعد اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ ارے آنٹی، ابھی نہیں، پھر کبھی صحیح، ارمان نے بات کاٹ کر کہا۔ ارے نہیں بیٹا، اتنی دور گھر تک آئے ہو، ایسے نہیں جاؤ گے؟ جانے دوں گی، اچھا تھوڑی لگتا ہے؟ زیبا نے فوراً انمول کو آواز دی تھی۔ بیٹا، ان کے لیے چائے بنا دو،
ज़ेबा अनमोल को देखते ही बोली थी। अनमोल ने तेवरी चढ़ाकर अरमान को देखा मगर माँ के सामने कुछ कह नहीं सकी थी, इसलिए चाय बनाने किचन की तरफ चली गई थी। अगर ये चाय बनाएगी तो मैं पी लूँगा। अरमान के अल्फाज इसके दिमाग में गूंज रहे थे। कितना ढेर इंसान है, जितना इससे दूर जाने की कोशिश कर रही उतना ही बार बार मेरे करीब आ रहा है। अनमोल मुँह में गुस्से से बड़बड़ाई थी। मेरे हाथ की चाय पिएगा, आप ही मज़ा चखाती हूँ। अनमोल ने गुस्से में दाँत पीसे थे। चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया। जब चाय लेकर आई तो इसके चेहरे पर हल्की सी शरारत थी। अरमान को चाय पकड़ा कर वहीं अम्मी के पास बैठ गई ताकि इसके तासुर दे सके। अरमान ने चाय का पहला घूंट पिया तो चौंक गया। अनमोल को देखा लेकिन इसके तासुर नहीं बदले। बहुत अच्छी चाय है, अरमान मज़े से घूंट पर घूंट पीते हुए बोला। अनमोल बिना पल के चुप ऐसे देखती रही। अजीब इंसान है, अनमोल ने दिल में सोचा था। ठीक है आंटी, अब मैं चलता हूँ। अरमान ने चाय पीते ही उठ खड़ा हुआ था। चाय बहुत अच्छी थी, अनमोल ने इसकी तरफ देखते हुए कहा था। शुक्रिया आंटी। अरे नहीं बेटा, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, तुम हमारे लिए आज मसीहा ही बनकर आए हो। ज़ेबा ने जल्दी से कहा। अरे नहीं आंटी, हम इंसान कहाँ इस काबिल, ये तो खुदा ही हमें चुनता है किसी मदद के लिए। अरमान ने कहा था। बेटा कभी ज़रूर चक्कर लगाना, ये भी तुम्हारा ही घर है। ज़रूर आंटी, ये भी मेरा ही घर है। अनमोल ने मुस्कुराकर अनमोल की तरफ देखते हुए कहा। अनमोल ने इसे घूरी से नवाजा था। अनमोल के फाइनल्स हो गए थे तो इसे एक हफ्ते की छुट्टियां थी। छुट्टियां इसकी काफ़ी सुकून से गुजरी थी। ना ही इसकी अरमान से कोई बात हुई थी, ना ही रज़ा से। आज अनमोल का लास्ट सेमेस्टर का पहला दिन था तो सोचा तो ये था कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी वो बहुत सारे इंकशाफ होने बाकी थे जिनसे वो बिल्कुल लाइल थे। अनमोल कौन है? क्लास के दौरान ही सर ने सवाल किया। अनमोल उठकर सर के पास आ गई थी। अनमोल, आपको वीसी के ऑफिस बुलाया गया है। वो इंसान जिससे कोई एक मिनट तक बात नहीं कर सकता, उसने अनमोल को बुलाया था। हैरत के मारे अनमोल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वीसी सर ने मुझे बुलाया है, वो कुछ अटक कर बोली। जी आपको सर नहीं बुलाया, इसके ख्यालों की दार को तोड़ कर कहा था। अनमोल कुछ परेशानी के आलम में ऑफिस चली गई। बाहर खड़े गार्ड ने इसका नाम पूछा तो इसे अंदर जाने की इजाज़त दी। आज पहली बार इसने वीसी को सामने देखा था। कुछ दिनों पहले ही पुराने वीसी की पोस्टिंग हो गई थी और नए के बारे में कोई जानता नहीं था। ऑफिस के बाहर बैठे एक सेक्रेटरी ने सवाल नज़र में पूछा था। अनमोल ने हाँ में सर हिला दिया। वो फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। आए मेरे साथ चलें, और अनमोल को इशारा करते ऑफिस में ले गया था। वो आदमी वीसी से मुखातिब होते हुए बोला। खैर सर। दूसरी तरफ इसलिए अनमोल इसके आदमी का रुख दूसरी तरफ था, इसलिए वो अनमोल को पहचान नहीं सकी। अनमोल इसे पहचान नहीं सके। अचानक इसने रुख अनमोल की तरफ किया। अनमोल को तो जैसे लगा कि इसकी जान किसी ने मुट्ठी में ले ली हो। पूरी दुनिया उलट पुलट होगी। मैं तुम्हारे लिए दुनिया को उलट पुलट कर सकता हूँ, वहाँ तक तुम्हारे लिए पहुँच जाऊँगा कि सोच भी तुम्हारा यकीन करना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। और सच में आज इसके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। अरमान मलिक इसके सामने और इतनी बड़ी पोस्ट पर, और वो बिना पलके झपकाए बेयकीनी के आलम में से देख रही थी। अनमोल सोचों में डूबी हुई थी। समन के पास जाकर बैठ गई। क्या हुआ? समन ने इसे गुमसुम देखा तो पूछ लिया था। तुम जानती हो हमारी यूनिवर्सिटी का वीसी कौन है? अनमोल ने तपे अंदाज में कहा। नहीं, मुझे नहीं पता। समन ने जवाब दिया। अरमान मलिक। अनमोल ने दांत पीस कर कहा। समन की सुनते ही चीख निकल गई। अरमान मलिक को बेहद हैरान हुई थी। अनमोल, तू क्यों परेशान है? तेरे तो मज़े हो गए। वो बंदा जो तुझे इतना चाहता है, देख आज वो किस मकाम पर है। इसका मतलब है कि इसके लिए दौलत कोई मतलब नहीं रखती। समन ने वजाहत तलब अंदाज में कहा। हाँ चाहता होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती। अनमोल ने रुखे लहजे में कहा। और ये रज़ा पता नहीं कहाँ गायब है। जब शादी के लिए नहीं मानती थी तो सर पर सवार रहता था, अब मान गई है तो घर बात नहीं कर रहा। अनमोल ने कहा। अनमोल कैसी हो? इतने में ही रज़ा आ गया और हाल चाल पूछने लगा। रज़ा, मैं तुमसे ही कहा था कि अपनी अम्मी को मेरे घर भेज दो, इतनी देर क्यों कर रहे हो? अनमोल ने उकता कर पूछा। मैं तुम्हें सिर्फ इस हफ्ते का वक्त दे रही हूँ, बस इसके बाद मुझसे कोई गिला ना करना। अनमोल ने कहा। लेकिन जल्दी रज़ा ने बात काट कर कहा। ठीक है, फिर मुझसे कोई शिकायत ना करना। ये कहकर अनमोल वहाँ से चली गई थी। एक दिन अचानक बैठे हुए ख्याल आया कि रज़ा को कॉल करो। इसका नंबर कभी भी ऑफ नहीं होता था, लेकिन नंबर मुसलसल बनते जा रहा था। अनमोल ने परेशान होकर समन को फ़ोन कर दिया। हेलो, हाँ समन, या रज़ा के फ़ोन मुसलसल बन जा रहा है, कुछ पता है क्या? अनमोल ने घबरा कर पूछा। अनमोल यूँ रज़ा के फ़ोन ना उठाने पर परेशान हो गई थी। ऐसा नहीं था कि वो इसकी मोहब्बत में मरे जा रही थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसे तो इन दावों से डर लगता था जो इससे अरमान मलिक के सामने रज़ा के बारे में किए थे। कहीं रज़ा सचमुच तो मेरी बात नहीं मान गया। मैंने तो सिर्फ गुस्से में बोला था कि इसके पास एक हफ्ते का वक्त है, लेकिन वो सच ही समझ बैठा। बस इतनी सी थी इसकी मोहब्बत, वो इतनी जल्दी कैसे पीछे हट सकता है? इसके सहारे ही तो मुझे अरमान मलिक से इतनी बड़ी जंग लड़नी थी। मैं अकेली बहुत कमज़ोर पड़ जाऊंगी। वो तो यही चाहता था कि रज़ा किसी न किसी तरह मुझे छोड़ दे। अगर इसे पता चल गया तो वो मेरी तो जान नहीं छोड़ने वाला।
لیکن ابھی کچھ معلوم بھی تو نہیں ہے رضا کے بارے میں۔ پھر یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ انمول دن دن میں سوچے جا رہی تھی۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں نا، کچھ بھی سوچ لیتی ہوں۔ اس نے سر پر تھپڑ مار کر خود سے کہا تھا وہ مجھ سے محبت کرتا ہی ہوں، مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ انمول نے خود کو تسلی دی، لیکن اگر خدا نہ کرے ارمان کی محبت جیت گئی تو میں کیا کروں گی؟ انمول نے پریشان ہو کر کہا تھا ارمان ہی جیتے گا۔ سامنے آئینے میں اسے اپنا عکس بولتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جیت جائے گا انمول، تم بھی اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اپنے دل کی گواہی کو تو سنو، اس کی محبت میں وہ شدت ہے تمہیں بہت احساس ہو جائے گا۔ انمول کا ضمیر مسلسل سے جھنجھوڑ رہا تھا اور باتیں کسی نہ کسی حد تک سچی تھیں۔ انمول پر سینے میں شرابور ہو گئی تھی، اس کی پیشانی گیلی ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب سچ ہے، لیکن اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کہیں دور بھاگ جائے، بہت دور، جہاں سے حقیقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ ارمان کی محبت قبول کر لیتی، لیکن اس کے اور ارمان کے درمیان ماضی کی دیوار حائل تھی جو اس کی محبت سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ بند کمرہ بالکل گھپ اندھیرا، اچانک سے روشنی ہوئی اور دو تین لوگ رضا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ شکل سے ہی بہت بڑے گنڈے لگ رہے تھے رضا کہ انہیں دیکھ کر پسینے چھوٹ گئے تھے۔ کیوں لائے ہو تم لوگ مجھے یہاں؟ رضا ٹک کر بات کر رہا تھا۔ ہمارے باس ہی بتائیں گے۔ یہ وہ گنڈے رضا سے گویا ہوئے، کون ہے تم لوگوں کا باس اور مجھے کیوں لائے ہو یہاں پر؟ میری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، رضا التجا کر رہا تھا۔ ظفر باس کی کال آئی ہے، ابھی وہ آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک گنڈا بولا تو پھر دیکھ لینا۔ ایک آدمی رضا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی آ کر رکی، اس کے ساتھ 3 سیکورٹی گارڈ بھی تھے، اس جگہ پر موجود تھے۔ تمام سیکورٹی الرٹ ہو گئی، وہاں پر موجود تمام آدمی رضا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایک آدمی داخل ہوا، سیاہ سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا، رضا اسے پہچان نہیں سکا۔ وہ آدمی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، سامنے بیٹھا شخص رضا سے مخاطب ہوا، بس تم سے چند سوال کرنے ہیں، اس کے بعد تمہیں تمہاری جگہ پر چھوڑ آؤں گا جیسے لایا گیا تھا۔ پریشانی کے مارے رضا کی سانس بند ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ اسے مزید بولا نہیں جائے گا۔ پریشانی کے مارے اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ انمول سے کتنی محبت کرتے ہوئے اس آدمی کے اس سوال پر رضا چونک گیا۔ اس کے دماغ میں بہت سے اندیشوں نے جنم لیا تھا، لیکن وہ کوئی سوال کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ رضا صرف اتنا ہی بول پایا، اس میں نہ سمجھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، بہت سادہ سا سوال ہے۔ انمول کے کہنے کے مطابق تم اس کی محبت کے دعوے دار ہو، تو بتاؤ پھر اس کے جواب میں تو تمہیں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ تم اسے محبت کرتے ہو؟ اور ہاں، سوچ سمجھ کر جواب دینا، کیونکہ مجھے جھوٹ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس آدمی کی باتیں رضا کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اور ایک اور بات، کیا انمول بھی تم سے محبت کرتی ہیں یا نہیں؟ اس کا مجھے صحیح سے جواب دینا۔ ہاں تو بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو انمول سے؟ ارمان نے رضا کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ رضا اٹک کر جواب دے رہا تھا۔ تم انمول کی خاطر جان دے سکتے ہو کیا؟ ارمان نے رضا کی کنپٹی پر بندوق رکھ کر بولا۔ رضا کے پسینے چھوٹنے لگ گئے تھے۔ میں جان دے سکتا ہوں، ارمان نے بندوق کا رخ اپنی طرف کر کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، مگر جب رضا کا تھوڑا سانس بحال ہوا تو ارمان نے پھر وہی سوال کیا۔ محبت اپنی جگہ، لیکن اب اتنی بھی نہیں عزیز کہ بندہ محبت کی خاطر اپنی جان ہی دے دے۔ اب اگر کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بندہ اس کی خاطر اپنی جان دے دے۔ محبت تو دوبارہ مل جائے گی، لیکن زندگی صرف ایک بار ہی ملتی ہے اور اسے کسی کی خاطر ضائع کرنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رضا ایک جواب اس سامنے بیٹھے آدمی پر ایک سے بڑھ کر ایک انکشاف کر رہا تھا۔ اسے تو تمہاری محبت پر وہ ناز تھا۔ سامنے بیٹھے آدمی نے رضا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اگر تمہیں اس سے محبت نہیں تھی تو تم نے اسے جھوٹے دعوے کیوں کیے؟ اب کی بار اس آدمی کی آواز میں تھوڑا غصہ گرج رہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے اس سے جھوٹی محبت کے دعوے کیے اور اسے لگا کہ تم اسے سچی محبت کرتے ہو۔ ہاں وہ تو کرتا ہوں۔ بکواس بند کرو اپنی، اور خبردار اگر اپنی گندی زبان سے انمول کا نام بھی لیا تو تمہاری زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ہاں، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، رضا نے تلخ لہجے میں کہا۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کروں اور میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا ہوں۔ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو، اتنے نخرے ہیں اس کے جیسے کوئی حور ہو۔ ہمیشہ اس نے میرے پرپوزل پر انکار ہی کیا تھا، کیونکہ اس نے کبھی مجھ سے محبت ہی نہیں کی تھی، لیکن اب پتہ نہیں کیوں اچانک اس نے اپنا فیصلہ بدل کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرے چھوڑ دینے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق تب پڑتا جب وہ مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو۔ اگر کوئی تیری بہن کو یوں لارا لگا کر چھوڑ دیتا تجھے کتنی تکلیف ہوتی؟ سامنے بیٹھا آدمی غصے میں رضا کو کالر سے پکڑ کر بولا تھا۔ میری بہن ایسی آوارہ نہیں ہے، رضا نے جواب دیا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا تھا، پھر دوسرے پر۔ خبردار اگر اس کے بارے میں ایسی بکواس کی تو تجھ سے
की तो जैसे घटिया इंसान से यही तवक्कुआ की जा सकती है। वो एक बहुत ही शरीफ लड़की है और अपने नाम की तरह ही वो अनमोल भी है। जिसका नसीब एक अनमोल शख्स ही होगा जो इसकी मोहब्बत की कदर करेगा। तू जैसा घटिया इंसान तो कभी नहीं हो सकता। मैं तुझे यहाँ क्यों लाया था अपने ख़दशात ख़त्म करने के लिए, लेकिन तूने तो सिरे से ही सब ख़त्म कर डाला मेरे दिल में। ये कहकर अरमान ने कमरे में लाइट ऑन कर दी। अरमान मलिक और रज़ा इसे देख कर सिर्फ इतना ही बोल पाया था, दिल तो करता है तुझे यहीं ख़त्म कर दूँ, लेकिन ऐसा करने से गलतफहमियाँ बढ़ जाएंगी। मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और अपनी जगह का सदका समझ या कुछ भी, लेकिन अगर आज के बाद तू मुझे अनमोल के इर्द गिर्द भी नजर आया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार अगर कोई चालाकी की तो तुम्हारी एक एक हरकत पर मेरी नज़र है, बस इतना याद रखना। रज़ा ने इस दिन की धमकी से डर कर अनमोल से बात करना छोड़ दिया था। अगर इसे कहीं सामने देखता तो रास्ता बदल लेता। अनमोल ने भी ये बात नोट की थी, लेकिन इसे लगा शायद ये इसकी गलतफहमी है। लेकिन रज़ा मुसलसल अनमोल को नज़रअंदाज कर रहा था, न कॉल उठाता ना ही इसके मैसेज का जवाब देता, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अनमोल के सामने चला गया तो इसे बहुत से सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आखिर एक दिन अनमोल इसके सामने आ गया, लेकिन इस बार वो भागने में नाकाम रहा था। मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो, वजह जान सकती हूँ? अनमोल ने सामने खड़े हुए इससे पूछा था। अनमोल को यूं अपने सामने देखकर रज़ा बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि अब इसे बहुत से सवालों के जवाब देने होंगे। वो चाहे भी तो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। रज़ा, तुम मुझे मुसलसल नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? आखिर क्यों? एक ही वक्त था जब तुम मेरे पीछे पड़े थे कि शादी करनी है। अब अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तो तुम राह फरार क्यों इख्तियार कर रहे हो? वजह बताओ मुझे। अनमोल के लहजे में मौजूद तल्ख़ी साफ नज़र आ रही थी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, रज़ा ने बगैर किसी झिझक के झट से जवाब दिया था। अनमोल को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। पहले तो वो रज़ा यकीन की कै यकीन की कैफियत में रज़ा को घूरती रही, फिर खामोशी को तोड़कर पूछा, ये क्या कह रहे हो तुम, होश में तो हो? अनमोल ने गुस्से में कहा, हाँ बस मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन न क्यों? अनमोल ने बात काट कर कहा, इसकी वजह तुम अरमान वाले से पूछ लेना, इसे तो तुम अच्छे से जानती होगी। रज़ा ने तंज़ी अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, वहाँ से चला गया। इससे पहले ही कि अनमोल कोई और सवाल करती वो जा चुका था। अनमोल को अरमान पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में मुठ्ठियाँ भींच ली थी। क्यों मिले तुम? अनमोल से मेरे मना करने के बावजूद रज़ा को एक बार फिर अरमान ने अपने गार्ड भेज कर बुलाया था। रज़ा भी आराम से आ गया था, क्योंकि वो जानता था कि अरमान वाले का है, अगर वो इनकार करेगा तो वो भी उठा कर ले जाएगा। लिहाजा चुपचाप गाड़ी में बैठ गया था। गार्ड ने इसे अरमान के फार्म हाउस पर ले आए थे, क्योंकि अरमान ज़्यादा वक्त वहीं रहता था। अरमान ने रज़ा को अपने सामने बैठने का इशारा किया और बैठ गया था। तुम्हें क्यों यहाँ लाया गया है, ये वजह तुम जान गए होगे। अरमान के सवाल पर रज़ा ने हाँ में सर हिला दिया। जब तुम्हें मना किया था अनमोल से दूर रहना, तो तुमने इसे बात भी क्यों की? अरमान के लहजे में साफ ललकार थी। नहीं मिला, अनमोल खुद आई थी, रज़ा ने घबरा कर कहा। जो भी था, इससे बात नहीं करोगे, वरना अगली बार समझाऊंगा नहीं बल्कि सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। अरमान ने अपने गार्ड को ऑर्डर दिया कि इसे इसकी जगह पर छोड़ा हो। तो मेरी बात याद रखना, आइंदा अगर अनमोल के पास भी नजर आए तो ये समझ लेना कि तुम्हारा कत्ल मुझ पर वाजिब होगा। रज़ा ने हाँ में सर हिला दी। इसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। ले जाओ इसे और फेंक दो वहीं जहाँ से इसे लाए हो। तो ये इस काबिल है कि इसे कचरे में फेंक दिया जाए? अपनी गंदी सोच के साथ ये भी वहीं रहे। अब की बार बात करते हुए अरमान के लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। मुझे बस आपसे एक सवाल करना है, रज़ा ने हिम्मत करते हुए कहा। जब गुंडे से ले जाने के लिए घसीट रहे थे, अरमान ने इसे बोलने का इशारा किया तो वो अपने इर्द गिर्द मौजूद गुंडों को देख रहा जो इसे घेर कर खड़े थे। अरमान समझ गया था वो इसके सामने बात नहीं कर सकता, इसलिए इसने इन्हें बाहर जाने का इशारा किया। हाँ बोलो, क्या पूछना है? अरमान ने गुस्से में कहा। मुझे यहाँ लाने का क्या मकसद था, मैं समझा नहीं। रज़ा थोड़ा हिचकिचा कर बोला था, क्या आप अनमोल से? रज़ा अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका था, या शायद इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी को आगे कुछ बोलता, लेकिन अरमान इसका सवाल समझ गया था। हाँ, मैं अनमोल से मोहब्बत करता हूँ, बेहद। इतनी कि अगर कोई इसकी खातिर मुझे अपनी जान देने को भी कहेगा तो मैं एक लम्हा ज़ाय किए बगैर अपनी जान दे दूंगा। इतनी मोहब्बत करता हूँ कि कोई इसके किरदार पर उंगली उठाए तो मैं इसकी पाक दामनी की कसम तक उठाने को तैयार हूँ। तुम्हारी तरह नहीं कि अपनी मोहब्बत को अपने हाथों में दागदार कर दूँ। मैं अरमान मलिक हूँ, चाहूँ तो एक इशारे पर दुनिया को अपने कदमों में ढेर कर सकता हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत के मामले में ज़रूरत ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। ये फैसला दिल से होता है और मैं ये चाहता हूँ कि अनमोल ये फैसला दिल से करे। समझ गया। रज़ा ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन वो बात पर बहुत परेशान था कि वो अनमोल को अरमान के बारे में बता चुका है कि इसके कहने पर ही वो अपने कदम पीछे हटा रहा है। अगर वो तुम चाहो तो अनमोल को सब बता सकते हो। रज़ा अभी सोचो में ही गुम था जब अरमान ने इसके सोचो का दार तोड़ के से कहा, क्योंकि पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं हूँ। और रही बात अनमोल की, तो इसे मैं अपनी मोहब्बत से कल कर लूँगा। ठीक है। अटक कर रज़ा सिर्फ इतना ही बोल सका, अब तुम जा सकते हो। अरमान ने गार्ड को इशारा किया
اور رضا ان کے ساتھ باہر چل دیا تھا۔ دوسری طرف انمول غصے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے بھی رضا سے بالکل بات کرنا بند کر دی تھی۔ سمجھتا کیا خود کا محبت ایسی نہیں ہوتی کہ اپنی ملکیت ہی سمجھ لو۔ انمول کو ارمان پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ اتنے میں ہی ارمان کا فون آ گیا، لیکن شاید اسے سکون نہیں تھا، اس نے انمول کو کال کر دی تھی۔ کیسی ہو انمول؟ دوسری جانب سے آواز آئی، جسے بھی ہوں تم سے مطلب تمہاری ہمت کیسی ہوئی رضا سے کہنے کی کہ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ تمہارے بارے میں جو بھی سوچ رکھتا ہے نا انمول، اگر وہ تم جان لو تو دوبارہ کبھی اس کی طرف پلٹ کبھی نہ دیکھو۔ ارمان نے جواب دیا، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، تمہاری طرح دھوکے باز اور جھوٹا نہیں ہے وہ۔ دھوکا کیسا انمول؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، اور بھی جائز طریقے سے۔ میں تو اس میں غلط کیا ہے؟ ارمان نے سوال کیا۔ سب کچھ غلط ہے، سب کچھ۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، میں نہیں۔ اگر مجھے اپنی زندگی میں شامل کر بھی لو تب بھی یاد رکھو میری نفرت کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کچھ نہیں، انمول نے غصے میں کہا۔ چلو اپنے کسی جذبے کے قابل تو سمجھا تم نے مجھے، اور رہی بات نفرت کی تو اسے میں خود ہی محبت میں تبدیل کر لوں گا۔ انمول نے غصے سے فون بیڈ پر پٹک دیا تھا اور خود لیٹ گئی۔ کیسی ہو زیبا؟ فاطمہ نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فاطمہ اور زیبا پچھلے 10 سال سے پڑوسن بھی تھے اور بہت اچھی دوست بھی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کے غم اور خوشیوں میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتی تھیں۔ انمول نے ردا کہاں ہے؟ سب نظر نہیں آ رہی؟ فاطمہ نے جھانک کر پوچھا۔ ہاں وہ انمول یونی گئی ہے، ندا کالج میں، اور ردا پاس ہی اپنے دوست کے گھر میں گئی ہے۔ اچھا ہوا نہیں ہے، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ فاطمہ نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور۔ زیبا نے کہا۔ مرنے والے آج کل انمول کے بارے میں بہت کچھ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ فاطمہ نے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ زیبا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ انمول ایک دو بار کسی گاڑی میں بیٹھ کر گئی تھی، بس اسی کو لے کر لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھو زیبا، میں پچھلے 10 سالوں سے تمہاری دوست ہوں، اور تمہاری بیٹی ابھی میری بیٹیوں کی جگہ ہے۔ میں انمول کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ بہت ہی شریف بچی ہے، مگر ہم لوگوں کی زبانوں پر تالا نہیں لگا سکتے، اس لیے تم انمول کو سمجھاؤ کہ وہ احتیاط کرے۔ زیبا نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ فاطمہ کے جانے کے بعد زیبا بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنی بچیوں کو باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی تھی اور بری طرح نظر سے بچا کر رکھا تھا۔ انمول، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ رات کو زیبا انمول کے کمرے میں داخل ہوئی، بولی جی امی بولیں آ جائیں۔ زیبا بیٹھ گئی تھی۔ زیبا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے بات شروع کرے، لیکن آخرکار انہوں نے بات شروع کی۔ تم بہت چھوٹی تھی جب تمہارے ابو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، میں نے تم لوگوں کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ تم لوگوں کی ہر ضرورت اور خوشی کا خیال رکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بن باپ کے بیٹیوں کی پرورش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں نہیں مانی۔ میں نے لوگوں کو زمانے کی ہر بری نظر سے محفوظ رکھا ہے۔ میں نے تم لوگوں کو زمانے کی ہر بری نظر سے محفوظ رکھا ہے، لیکن میری ساری محنت ضائع ہوگی۔ زیبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے اور جس کے فکر میں تو جیسے انمول کی جان ہی مٹھی میں لے لی تھی۔ آج وہی لوگ میری پرورش پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے زیبا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ امی آخر ایسی کیا بات ہوگی؟ انمول نے زیبا کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ زیبا نے اسے سب بتا دیا تھا۔ اگر بیٹا تم اس انسان سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں نہیں روکوں گی، تم کر لو۔ انمول نے دل شکستہ ہو کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسے بلاؤ، کل ہی تمہارا نکاح اسے کروا دوں گی۔ انمول کی آنکھیں ایک دم کھلی رہ گئی تھی، لیکن امی ابھی انمول اٹکل بول رہی تھی۔ اتنے میں دیر میں زیبا نے ہاتھ جوڑ کر انمول کو کچھ کہے بغیر ہی سر جھکا لیا تھا۔ میں تیار ہوں تم سے شادی کے لیے۔ انمول نے ارمان کو فون کر کے کہا کل آ جانا، سادگی سے نکاح ہوگا بس۔ ارمان کے ہونٹوں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں حالات سے ضرور ہار گئی ہوں، مگر یہ مت سمجھنا تمہاری اور میری جنگ ختم ہو گئی ہے، یہ جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہی انمول نے فون بند کر دیا۔ انمول بیٹا تم نے بات کی ہے کیا؟ ہاں امی کر لی ہے، وہ شام میں آ رہا ہے نکاح کے لیے۔ زیبا یہ سنتے ہی انمول کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ پکڑتے بولی مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں جانتی ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں نہیں چاہتی کہ ساری زندگی جو تم لوگوں نے اتنی باحیا ہو کر گزاری ہے اس پر لوگ انگلیاں اٹھائیں، اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ میری پرورش پر انگلیاں اٹھائیں یا تمہارے مرحوم باپ پر۔ بیٹا اس وقت یہی بہتر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم میرے اس فیصلے سے ناخوش ہوگی، لیکن مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن میرا یہ جلدی میں کیا ہوا فیصلہ تمہیں حق میں بہتر لگے گا۔ یہ کہہ کر زیبا نے انمول کو گلے سے لگا لیا تھا۔ بیٹا تم گھر کا دھیان رکھنا، میں شام میں کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے آؤں، اور اگر کچھ بھی اور چاہیے تو بتا دو۔ زیبا نے مزید انمول سے پوچھا۔ انمول نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ انمول اپنے دھیان بیٹھی تھی جب اچانک ارمان کی کال آئی۔ کیا اب شام تک انتظار نہیں ہوتا تم سے؟ انمول غصے میں بولی تھی۔ نہیں ہوتا، جب اپنی محبت کو پانے کے انسان اتنا قریب ہو تو گھنٹے منٹ سیکنڈ سب بہت طویل ہو جاتے ہیں۔ انمول بہت انتظار کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ارمان بولا جب مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ ہی ایک دن تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ ارمان ملک تمہاری زندگی میں کبھی سکون نہیں آنے دوں گی، جس طرح تم نے میری زندگی سے میرا سکون چھین لیا ہے، بالکل اسی طرح میں بھی تمہاری زندگی سے تمہارا سکون چھین لوں گی۔ انمول نے دل میں سوچا تھا۔ کہاں کھو گئی ہے؟ دوسری طرف سے ارمان سوچوں کا دھار توڑتے ہوئے بولا تھا۔ کہیں نہیں، انمول نے جواب دیا۔ اچھا انمول سنو، میں نے ڈرائیور کے ہاتھ ایڈریس بھیج دیا ہے، ضرورت کی چیزیں بھی ہیں۔ انمول پلیز اچھے سے تیار ہو جانا، ویسے تو تم جب بھی مجھے ملی ہو تمہاری سادگی نہیں
پر ہی میں دل ہارا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج تم کچھ الگ لگو۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر انمول نے فون بند کر دیا۔ فون بند کرنے کی دیر تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ارمان نے ڈسٹریس ڈرائیور کو بھیجا تھا، وہ دروازے پر موجود تھا۔ میم، یہ سر نے کچھ سامان بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، اندر رکھ دو۔ یہ کہہ کر انمول واپس اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا تھا۔ زیبا تھوڑی دیر تک ارمان آ گیا تھا۔ وہ اکیلا ہی تھا۔ زیبا تو اسے بہت پہلے سے ہی جانتی جب وہ گھر چھوڑنے آیا تھا۔ بیٹا تم؟ زیبا نے سوالانہ انداز میں پوچھا۔ آنٹی، مجھے نہیں پتا کہ انمول نے آپ کو کیا بتایا اور کیا نہیں، لیکن میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ انمول کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ زیبا ارمان سے پہلے ہی بہت متاثر تھی۔ ہاں بیٹا، پہلے دل پریشان تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہو گئی ہے کہ تم میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھو گے، زیبا نے اسے پیار دیتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا، آج سے یہ تمہاری امانت ہے۔ نکاح کے بعد زیبا انمول کا ہاتھ ارمان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، بیٹا کچھ سامان ہے میں نے انمول کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق بنایا ہے، جتنا ہو سکے میں نے بنا لیا، وہ صبح کو بھجوا دوں گی۔ نہیں آنٹی، میں جہیز لینے اور دینے کا قائل نہیں ہوں، جس نے اپنی بیٹی دے دی پیچھے کیا رہ گیا، میرے گھر میں انمول کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ارمان نے زیبا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ارمان نے زکیہ کو نکاح کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ یہ کون ہے بیٹا؟ زکیہ نے ارمان کے ساتھ انمول کو دیکھا تو پریشان ہو کر پوچھا۔ میری بیوی اور آپ کی بہو۔ ارمان نے انمول کا ہاتھ تھام کر جواب دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ پتہ نہیں یہ کون ہے؟ نہیں امی، مزید مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے پلیز، بس اتنا یقین رکھے کہ اب آپ کے بیٹے کی محبت اور عزت بھی۔ یہ کہہ کر انمول کو ارمان ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا تھا۔ انمول، مجھے معاف کر دینا، ابھی امی کو نہیں پتا تھا تو اس لیے یہ سب ہو گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ اگر میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم مجھے قائل کر لو گے، انمول نے غصے سے کہا۔ انمول، میں محبت میں قید کرنے کا قائل نہیں ہوں، تمہیں بھی تمہارے حال پر چھوڑ رہا ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوئی تو تم واپس ضرور آؤ گی، اور مجھے یقین ہے کہ تم واپس آؤ گی، کیونکہ میری محبت بے اثر نہیں ہے، ارمان نے جواب دیا۔ تم اور تمہاری محبت، انمول نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیکھو انمول، میں رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، ارمان نے اسے سمجھانے کے لیے انداز میں کہا۔ ہاں، لیکن تم نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے اور میں مرتے دم تک تمہیں قبول نہیں کروں گی، نہ اس رشتے کو، نہ ہی تمہاری اس جھوٹی محبت کو، تمہاری آخری سانس تک تمہیں میری محبت نصیب نہیں ہوگی، اسی نفرت کی آگ میں جلو گے تم ساری زندگی جو تم نے میرے دل میں اپنے لیے لگائی ہے، انمول چلائی تھی۔ دیکھو انمول، ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، جو تم نے دیکھا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، رخ کو چھوڑو، لیکن میں نے تمہارا جو روپ دیکھا ہے اس کے بعد مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے، شدید نفرت۔ مجھ سے اتنی نفرت بھی نہ کرو کہ حقیقت معلوم ہونے پر مجھ سے نظریں ہی نہ ملا سکو، تمہاری حقیقت میں جان گئی ہوں، جو تمہارے کردار کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ تم کس طرح کے انسان ہو، میرے کردار کے بارے میں تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو، اور یاد رکھو جو خدا میرا ہے وہی تمہارا بھی ہے، اور اب وہی تمہارا دل میری طرف سے صاف کرے گا۔ اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ سے فاصلہ رکھنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، انمول نے غصے میں لال پیلے ہوتے ارمان سے کہا۔ خیر ہی تو نہیں چاہتا ارمان نے شرارتی انداز میں کہا، جو بھی ہے مجھ سے دور رہو، سمجھے، میرے قریب آنے کا سوچنا بھی مت، انمول ایک ایک لفظ چبا کر بول رہی تھی۔ لیکن میری پیاری بیوی، میں نے تو بہت کچھ سوچا ہوا ہے، ارمان نے مسکرا کر کہا۔ تمہاری غلطی ہے، میں کسی کو اب خواب دیکھنے سے تو نہیں روک سکتی نا؟ ہاں، مگر کیا تم میری خواہ پوری نہیں کر سکتی کیا؟ ارمان نے بات کاٹ کر پوچھا تھا۔ نہیں، میرے جیتے جی تو ایسا نہیں ہوگا، جب مر گئی تو کیسی باتیں کر رہی ہو انمول، ابھی تو ساری زندگی مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، اور تم ہو کے مرنے کی بات ایسی باتیں نہ کرو، ارمان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے ہوئے جواب دیا تھا۔ جب تک تم مجھے اپنے دل سے قبول نہیں کر لیتی تب تک تم سے دور رہوں گا، اپنا کوئی بھی حق استعمال نہیں کروں گا، سوچ لو، میرے دل تک پہنچنے کے لیے تمہیں ساری زندگی لگ جائے گی، انمول نے مزید کہا۔ ہاں ہاں، سوچ لیا ہے، اب بیگم کو بھی ناراض نہیں کر سکتا نا؟ اور نہ ہی، ارمان نے لہجے میں ایک بار پھر شرارت جھلکی تھی۔ اچھا، میاں بیوی نہ سے ہی دوست بن کر رہ سکتے ہیں نا؟ ارمان نے سوال کیا۔ انمول جواب دے کر کمرے سے نکل گئی۔ ہائے بیگم، آپ کے انہی تیور پر تو ہم مر مٹے ہیں، ارمان نے دل میں سوچ کر رہ گیا تھا۔ شام میں ارمان آفس سے واپس آ کر زکیہ کے کمرے میں چلا گیا۔ امی کیسی ہیں آپ؟ زکیہ کے پاس بیٹھتے ارمان نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، میری فکر مت کرو، تم بس انمول کو وقت دیا کرو، مجھے میری بہو کی طرف سے کوئی شکایت نہ ملے، زکیہ نے کہا۔ ارمان ہنسنے لگا تھا۔ واہ امی، مجھے تو لگا تھا انمول کو لے کر آپ مجھ سے ناراض ہوں گی۔ نہیں بیٹا، میں نے بہت سوچا، لیکن کبھی کبھار حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جھکنا پڑ جاتا ہے، جو بھی ہے اب وہ تمہاری بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے، اس کا خیال رکھنا، اچھا جاؤ، ورنہ کیا سوچے گی کہ آتے ہی ماں کے پہلو میں بیٹھ گئے ہو، زکیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کاش کہ ماں وہ سوچتی کہ میرے بارے میں، میں تو اسے سوچنا ہی گوارا نہیں ہوں، ارمان منہ میں بڑبڑایا۔ کچھ کہا تم نے؟ زکیہ نے سوال کیا۔ نہیں امی، کچھ نہیں، ارمان نے دروازہ کھولا تو اسے یوں لگا جیسے وہ ہوش میں ہی نہیں ہے، سامنے مرر پہ انمول کے پاس کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی، ریڈ فراک، سلور چوڑی دار پاجامے، کھلے
بال ارمان کا ہوش اڑا دینے کے لیے بہت تھے۔ واہ میری جان، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، ارمان نے کہا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ ارمان نے مزید سوال کیا۔ ہمیں مامی کے گھر دعوت ہے آج، انمول نے مختصر سا جواب دیا۔ لیکن انمول، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ارمان نے سوال کیا۔ ہاں تو اب بتا دیا نا، انمول نے بات کاٹ کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں 10 منٹ میں تیار ہو جاتا ہوں، تب تک تم امی سے مل لو۔ انمول زکیہ کے پاس چلی گئی اور ارمان فریش ہونے چلا گیا۔ کیسی ہو میری بیٹی؟ زکیہ نے انمول کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، انمول نے مختصر سا جواب دیا۔ ارمان سے چاہے انمول کے جتنے بھی اختلافات تھے، اس نے زکیہ یا کسی اور کو اس کی خبر نہیں ہونے دی تھی۔ حال چال پوچھ ہی رہی تھی کہ جب ارمان تیار ہو کر آ گیا تھا۔ چلے، انمول سے پوچھا۔ انمول نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ لو بیٹا، یہ صدقے کے پیسے ہیں، دے دینا کسی غریب کو، اللہ پاک تم دونوں کو بری نظر سے بچائے۔ زکیہ نے ارمان کو پیسے دیتے ہوئے کہا۔ جی امی ضرور، صدقہ نکالتی رہا کریں۔ آپ کی بہو ہے ہی اتنی خوبصورت کہ اسے تو میری ہی نظر نہ کہیں لگ جائے۔ نہیں بیٹا، نظر ہمیشہ بری ہی لگتی ہے، مجھے محبت کرنے والوں کی نہیں۔ زکیہ نے ارمان کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ جی امی، محبت تو بہت ہے۔ ارمان نے انمول کو دیکھ کر شرارتی انداز میں کہا تھا۔ یہ مجھے بری نظر سے بچا رہے ہیں، اتنا نہیں پتا کہ ان کا اپنا بیٹا ہی میرے لیے بری نظر کی طرح ثابت ہوا ہے۔ انمول دل میں سوچتے رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ انمول کے گھر پہنچ گئے تھے۔ بیٹا، گھر میں سب کیسے ہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ زیبا حال احوال پوچھنے کے بعد مصروف ہو گئی تھی۔ جی آنٹی، سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ارمان نے مزید پوچھا۔ بیٹا بس ٹھیک ہے۔ ارے واہ انمول، ارمان بھائی تو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ ان کی پرسنالٹی، بات کرنے کا انداز، نرم لہجہ، انہیں دیکھ کر تو ذرا برابر نہیں لگتا کہ وہ اتنے امیر ہیں۔ کسی بات میں کوئی غرور نہیں ہے۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو، تمہیں اتنا اچھا شوہر ملا ہے۔ ایسا ہمسفر تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ نیتا مسلسل بولے جا رہی تھی جبکہ انمول خاموش بیٹھی سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تو پیارے جیجا جی، انمول آپ کو تنگ تو نہیں کرتی زیادہ کھانا کھاتے ہوئے؟ ندا شرارتی انداز میں ارمان سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ نہیں نہیں، یہ تنگ کرنے کا موقع نہیں دیتی، ارمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور غصہ تو کرتی ہی نہیں ہے؟ ندا نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں غصہ تو کرتی ہی نہیں ہے، لیکن مجھے تو انمول غصے میں بہت پیاری لگتی ہے۔ کیوں انمول؟ ارمان نے انمول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شرارتی انداز میں کہا تو انمول نے اسے گولی سے نوازا۔ ندا زیادہ نہیں بولتے، زکیہ نے ندا کو ڈانٹ کر کہا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، یہ بھی تو میری چھوٹی بہن ہے، جو چاہے پوچھ سکتی ہے۔ کیوں ندا؟ ارمان نے ندا کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیٹا بس انمول ذرا غصے کی تیز ہے، لیکن دل کی بری نہیں ہے، تم اسے جلدی سمجھ جاؤ گے۔ جاتے ہوئے اس سے ارمان کو دیکھ کر کہا جا کر نصیحت کی تھی۔ جی آنٹی میں جانتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے انمول کو آواز دی اور اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ انمول کیسا لگا امی کو مل کر؟ ارمان راستے میں خاموشی کو توڑا تھا۔ اچھا لگا۔ وہ پریشان تو نہیں ہوئی نا؟ شادی کے بعد بیٹیوں کے میکے جانے پر کچھ مائیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں، میں نے اس لیے پوچھا۔ ارمان نے مزید تفصیل بتایا تھا۔ ہاں لیکن میں اپنی پریشان سے خود لڑنا جانتی ہوں، اتنی کمزور نہیں ہوں کہ اب بات بات پر امی کو پریشان کروں۔ ہاں تو میں جانتا ہوں کہ میری انمول کمزور تو بالکل نہیں ہے، تبھی تو ارمان ملک سے بھی ٹکرا گئی تھی، ارمان نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ انمول خاموشی سے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہو انمول، جب پہلی بار تم اور تمہاری دوست کو میں نے گنڈوں سے بچایا تھا تو تمہاری بہادری کا تو میں تب ہی قائل ہو گیا تھا، وہی دل ہار بیٹھا تھا۔ انمول خاموشی سے سن رہی تھی۔ انمول کچھ بولو گی نہیں؟ ارمان نے انمول سے مخاطب ہو کر پوچھا تھا۔ نہیں، انمول نے مختصر سا جواب دیا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ انمول نے ارمان کو گاڑی موڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا۔ بس سوچا بیگم کو آئس کریم کھلا دوں، اگر اس کا غصہ تھوڑا کم ہو جائے تو۔ ارمان نے آنکھ دبا کر کہا۔ مجھے نہیں کھانی، انمول نے انکار کر دیا۔ بیٹھو بس میں ابھی لاتا ہوں، اور ہاں باہر نہیں نکلنا، یہ کہہ کر ساتھ ہی آئس کریم کا پارلر میں ارمان چلا گیا۔ انمول پہلے تو کار میں بیٹھی رہی، پھر نہ جانے کیا سوچی کار سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر سڑک پر موجود بینچ پر بیٹھ کے ارمان کا انتظار کرنے لگی۔ کیا بات ہے میڈم، کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ 3 آدمی پاس آ کر بائک روک کے اور پوچھنے لگے۔ انمول نے پہلے تو نظر انداز کیا، لیکن جب وہ بائک سے اتر کر اس کی جانب آئے تو انمول گاڑی کی جانب بڑھنے لگی تو ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اس سے پہلے کہ انمول کچھ کہتی، اس آدمی نے ایک زوردار تھپڑ رسید کہ اس کی گال پر انگلیوں کے نشان چپکے تھے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ انمول تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں ان کو نپٹ کر آتا ہوں۔ نہیں ارمان، آپ پلیز چلیں، اور ارمان کو بازو سے پکڑ کھینچتے ہوئے لے کر گئی تھی۔ تم بیٹھو میں آتا ہوں، ارمان نے بازو چھڑا کر کہا۔ انمول ایک اوجھل ہونے کی دیر تھی کہ ارمان نے کو اچھے سے رگڑ کر خوب دھلائی کی۔ بعد میں جب اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو زور سے اس آدمی کے پیٹ پر لات ماری تھی، جس نے انمول کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ گاڑی میں بیٹھ کر ارمان نے انمول سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، انمول نے جواب دیا۔ کیا ضرورت تھی ان سے لڑنے کی؟ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ کس سے لڑیں گے؟ انمول نے تاکید کی تھی۔ میں ہر انسان سے لڑوں گا جو میری عزت کی توہین کرے گا۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میری ذمہ داری ہو،
ذمہ داری ہو انمول، اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ وہ آئس کریم تو ساری پگھل گئی ہے، ارمان نے انمول کے ہاتھ میں کپ کو دیکھ کر کہا۔ ہم آپ کے غصے کی وجہ سے۔ انمول نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ اچھا جی، ارمان نے جواب دیا۔ اور لے آئیں؟ ارمان نے پوچھا۔ نہیں پلیز، مجھے گھر جانا ہے، انمول نے گھبرا کر کہا۔ اچھا جا رہے ہیں ارمان بھائی، آپ کی 2 دن بعد لاہور کی میٹنگ ہے اور اسی سلسلے میں آپ کو وہاں 2 دن اسٹے کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے سعید۔ رات میں جب ارمان سونے کی تیاری کر رہا تھا، سعید نے اسے خبر دیتے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی آپ، ایک مسئلہ ہے، ارمان نے کچھ اٹک اٹک کر کہا۔ سعید کھل کر بولا۔ بھائی وہ دلاور ہے نا، جو معصوم لوگوں سے ناجائز طریقے سے گھر ہتھیار لیتا ہے، اس بار وہ آ رہا ہے ہمارے راستے میں۔ تو پھر کیا ہوا سعید؟ کسی مظلوم کو اس کا حق دلانا ضروری ہے، لیکن بھائی وہ بہت زیادہ خطرناک آدمی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، مجھے اپنا کام کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹانا خوب آتا ہے۔ یہ الفاظ انمول کے کانوں میں گونجے۔ وہ اندر داخل ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں کچھ سوال ارمان کے منتظر تھے۔ انمول کا یوں آدھی بات سن لینا ارمان کو اور مجرم بنا گیا تھا۔ انمول تم کب آئی؟ ارمان نے انمول کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو پوچھ لیا تھا۔ بالکل تب، جب تم کسی کو مار کر اپنے راستے سے ہٹانے کا ارادہ کر رہے تھے، انمول نے غصے سے کہا۔ لیکن انمول تم پوری بات نہیں جانتی، پلیز خود سے اندازہ نہ لگاؤ، پوری بات کیا ہے یہ جانو اب کہ تم اسے کیسے مارو گے۔ انمول اپنی ایسی بات نہیں ہے، مجھے بس کچھ نہیں سننا، تمہارے انہی کاموں کی وجہ سے مجھے تم سے نفرت ہے۔ لیکن انمول میں نے آج تک کبھی کسی بے قصور کو سزا نہیں دی، حقدار کو ہمیشہ اس کا حق دلوایا ہے۔ یوں خون خرابہ کر کے انمول نے بات کاٹ کر کہا۔ نہیں انمول، تم میری بات تو قتل ہمیشہ قتل ہی ہوتا ہے ارمان ملک، یہ یاد رکھو، اور خدا قاتل کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، جب تم نے ٹھان ہی لی ہے مجھے غلط ثابت کرنے کی، تو میں بھی تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گا۔ وہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ آدھی رات ارمان نے کروٹ بدلی تو اسے انمول کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ ارمان نے فوراً اٹھ کر اس کے ماتھے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ اس وقت تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوگا، میں بھی کتاب رات تمہیں منع کرنے کے باوجود باہر لے گیا تھا۔ ارمان جلدی سے بینڈیج لے آیا اور اسے پٹیاں کرنے لگا۔ اچانک ارمان کی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی۔ جب صبح انمول کو ذرا ہوش آیا تو ارمان کو اپنے قریب محسوس کیا۔ ایک ہاتھ انمول کے سر پر تھا، دوسرا میں انمول کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، جیسے وہ اپنے سینے پر رکھے سکون سے سو رہا تھا۔ انمول کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ کیسے وہ ساری رات اس کے لیے جاگتا رہا ہے۔ انمول نے اپنا ہاتھ ہٹانے کی ہلکی سی حرکت کی تو ارمان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ انمول کیسی طبیعت ہے؟ اب تمہاری ڈاکٹر کو فون کروں؟ ارمان نے انمول سے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ ہاں اب میں ٹھیک ہوں، انمول نے مختصر سا جواب دیا۔ ارمان نے آج اپنی میٹنگ کینسل کر دی تھی، لیکن میں نے تمہاری طبیعت کی وجہ سے آپ نے اپنی میٹنگ کیوں کینسل کر دی؟ میں نے تمہاری طبیعت کی وجہ سے کی ہے، لیکن میں ٹھیک ہوں اب، کوئی بہانہ نہیں میں ٹھیک ہوں اب، نہیں میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، بس آج میں یہی رہوں گا تمہارے پاس۔ انمول نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ انمول آج رات ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ میٹنگ کے سلسلے میں لاہور آئے تھے تو وہ انمول کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ میرے ساتھ چلو ارمان انمول کے جواب کا منتظر تھا۔ جی، انمول نے جواب دیا۔ واپسی پر کار ایک دربار پر رکی تھی، لیکن انمول سمجھ نہیں پائی یہ ہم کہاں آ گئے ہیں۔ انمول نے ارمان سے سوال کیا تھا۔ دادا دربار کہتے ہیں کہ یہاں دل کی مراد پوری ہوتی ہے۔ ارمان نے انمول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن آپ کی تو ہر مراد پوری ہو گئی ہے۔ انمول نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کوئی شک نہیں کہ میری ہر مراد پوری ہو گئی ہے تمہیں پا کر، یہاں تو میں تمہارے لیے آیا ہوں، تم بھی کچھ مانگ لو۔ ارمان نے انمول کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ دونوں گاڑی سے نکل کر اندر داخل ہوئے تھے۔ اے خدا، میں جانتا ہوں کہ میرا انمول کو حاصل کرنے کا طریقہ غلط تھا، لیکن تو میرے دل کی پاکیزگی اور میری محبت سے خوب واقف ہے۔ انمول کے دل میں میرے لیے جو بھی غلط فہمی ہے اسے دور کر دے، اس کی نفرت کو میرے لیے محبت میں بدل دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے رب، میں بہت ڈرتی ہوں اس انسان سے، اس کی محبت تو مجھے بہت خطرناک لگتی ہے۔ میں نے ہمیشہ ایسے لوگوں سے نفرت کی جو بلا وجہ کسی کی جان لے لیتے ہیں۔ مجھے صبر دے اتنا کہ میں اس شخص کے ساتھ رہ سکوں، اپنی ساری رنجش اور ناراضگی کو بھلا دوں۔ انمول نے آنکھیں کھول کر ایک نظر ارمان کی طرف دیکھا اور دونوں گاڑی کی طرف جانے لگے۔ بھائی آپ کیسے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی سعید کی کال آ گئی تھی۔ ہاں سعید، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں بھائی، دلاور نے دھمکی دی ہے، آپ اپنی سیکورٹی کا خاص خیال رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ پر کوئی حملہ کر دے۔ نہیں سعید، اس بار سیکورٹی نہیں، مجھے ابھی اپنی قسمت آزمانی ہے، وہ دیکھتا ہوں کس کی نفرت اور محبت کی جنگ میں جیت کس کی ہوتی ہے۔ ارمان نے انمول کی طرف دیکھ کر کہا۔ ایئرپورٹ تک کا سفر ارمان اور انمول کے درمیان خاموشی سے ہی گزرا تھا۔ سب پلین میں کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو گئے ہیں، اس لیے اس کی فلائٹ سب کینسل کر دی گئی ہے۔ جب ارمان اور انمول گاڑی سے باہر آ کر کھڑے ہوئے تو مینیجر نے انہیں اطلاع دی تھی۔ کینسل ہو گئی؟ کیا مطلب؟ آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ اتنی گھٹیا سروس ہے آپ کی، مجھے پہلے انفارم نہیں کر سکتے تھے؟ ارمان غصے سے
چلا رہا تھا۔ سر ہمیں بھی ابھی معلوم ہوا ہے، مینیجر نے کچھ ہچکچا کر کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم لوگوں کی وجہ سے میری میٹنگ حلق رہ جائے گی۔ ارمان کا غصہ ساتویں آسمان کو پہنچ رہا تھا۔ سر آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار دیٹ، آئی مینیج پرائیویٹ پلان فار یو گائز، پلیز کام ڈاؤن۔ نہیں ضرورت نہیں ہے، میں خود چلا جاؤں گا، ارمان نے غصے میں کہا۔ اوکے سر، یہ کہہ کر مینیجر وہاں سے چلا گیا تھا۔ انمول تم ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل واپس چلو، میں اپنی واپسی کا ارینج کر کے آتا ہوں۔ ارمان نے انمول کے پاس جا کر کہا، جلدی آ جائے گا۔ جب ارمان انمول کو چھوڑ کر جا رہا تھا تو انمول نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، کیا بات ہے بیگم، اتنی محبت؟ ارمان نے انمول کا ہاتھ تھام کر بولا تھا کہ میری آخری وقت آ گیا ہے۔ ارمان مسکرا کر بولا، اگر تو یہ محبت مجھے یوں غصے میں دیکھ کر آئی ہے تو بیگم ایک بات یاد جان لو، یہ غصہ تمہارے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا، تم صرف میری محبت کی حقدار ہو۔ ارمان نے انمول کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ ایک لمحے کو انمول کو اپنی محبت پر رشک آیا تھا، وہ ارمان سے نظریں ہی نہ ہٹا سکی۔ کیا تھا وہ انسان فرشتہ جسے انمول ہمیشہ ایک شیطان سمجھ کر نفرت کرتی رہی تھی؟ وہ نفرت جس کا کوئی وجود ہونا چاہیے تھا، یہاں بالکل بے معنی تھی ارمان کے سامنے، کیونکہ اس کی محبت چٹان کی طرح تھی۔ بعض اوقات ہم اس کی چیز کی خواہش کر بیٹھتے ہیں جو ہمارے حق میں بھی بہتر نہیں ہوتی، اور اسے پانے کے لیے ہم ہزار جتن کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس انسان سے بہت محبت ہوتی ہے، نہیں، بس ہم اسے حاصل کرنا اپنی ضد کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اسے حاصل بھی کریں گے؟ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی خوشی کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، کیونکہ محبت میں خود غرضی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر مجھے اتنے پیار سے دیکھتی رہو گی تو میں کیسے جاؤں گا؟ ارمان نے انمول کی سوچوں کی تار کو توڑتے ہوئے کہا۔ آپ جائیں، انمول نے کچھ گھبرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ انمول ارمان کو یوں دور جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور نے انمول کو ہوٹل چھوڑ دیا اور ارمان کو واپس لینے چلا گیا۔ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی انمول، اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اس نے امی کو فون کر دیا۔ ہیلو امی، کیسی ہیں آپ؟ کال کرتے ہی انمول مخاطب ہوئی تھی۔ ٹھیک ہو بیٹا، تم سناؤ؟ ارمان کیسا ہے؟ تم لوگ انجوائے کر رہے ہو نا؟ زیبا نے سوال کیا تھا۔ جی امی، میں ٹھیک ہوں، آپ سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا، اس لیے بس سے بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ زیبا نے انمول کی آواز آہستگی میں سنی تو تصدیق کرنی چاہیے۔ جی امی سب ٹھیک ہے، ہم کل تک واپس آ جائیں گے۔ ارمان ٹکٹ کروانے گئے ہیں؟ اور امی ندا اور ردا کیسی ہیں؟ دونوں ٹھیک ہے نا؟ انمول نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، دونوں ٹھیک ہے، بس تمہاری واپسی کا شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ ندا تو ہر وقت ارمان بھائی کے راگ الاپتی رہتی ہے، اور انمول بیٹا اس دن میں بھی ارمان سے بہت مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ آج تک یہی سنا تھا کہ امیر لوگ دولت کے نشے میں بہت مغرور ہو جاتے ہیں، مگر اس میں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں دیکھی میں نے۔ اچھا اور سلجھا ہوا ہے، خدا تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جی امی، انمول نے جواب دیا تھا۔ انمول کافی دیر سوچوں میں گھری رہی تھی، خیالوں کا محور مسلسل سے گھرے ہوئے تھا۔ خیالوں کے سمندر کو توڑتے ہوئے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو بھابی۔ انمول کو آواز پہچاننے میں مشکل نہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ سعید کی سے کئی بار مل چکی تھی۔ ہاں بولو بھابی۔ ہاں سعید، بولو بھابی کیسی ہیں؟ بھابی کیسی ہیں آپ؟ سعید نے مختصر سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، انمول نے جواب دیا۔ بھابی، وہ ارمان بھائی کو ذرا کام آ گیا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو واپس آنے لے آئے۔ میں ارمان بھائی کے پرسنل سیکرٹری کو بھیج رہا ہوں ہوٹل میں، وہ گھنٹوں تک پہنچ جائے گا۔ لیکن ارمان نے مجھے تو کچھ نہیں بتایا اس بارے میں۔ انمول نے تصدیق کرنی چاہی تھی۔ جی وہ بھائی ذرا جلدی میں تھے تو بھائی نے مجھے بول دیا، آپ جب وہ آدمی آئے تو مجھے کال کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ انمول نے کہہ کر فون کر دیا۔ ایک گھنٹے بعد سرونٹ انمول کو لینے آ گیا تھا۔ میڈم آپ آ جائیں، آپ کو باہر تک چھوڑ رہا ہوں۔ یہ سب پروٹوکول صرف ارمان کی وجہ سے ہی تو انمول کا بہت خیال رکھا جا رہا تھا، اس سے جڑا ہر شخص انمول کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ارمان کے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کا احساس انمول کے ساتھ رہتا تھا، ایک سائے کی طرح۔ واپسی پر انمول نے سارا راستہ خاموشی سے طے کیا تھا اور اس بات کا تسلیم نہ کرتی کہ شاید لیکن کہیں نہ کہیں وہ ارمان کی کمی کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر اچانک ایل سی ڈی میں گاڑی میں چلتی خبر اس کے کانوں میں پڑی تھی، رضا کو عدالت قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا سناتی ہے۔ اتنے میں ہی ڈرائیور نے ایل ای ڈی آف کر دیا۔ انمول چلا اٹھی تھی۔ رضا کو پھانسی پر کیوں؟ انمول خود سے ہی گفتگو کر رہی تھی۔ ڈرائیور نے اس کی سرگوشی سن لی تھی۔ میڈم آپ نہیں جانتی رضا کو؟ انمول نے چونک کر سے دیکھا۔ یہ اسمگلر ہے، کافی عرصے سے ایک گینگ کے ساتھ شامل تھا، پہلے لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا رہا تھا، پھر انہیں دبئی کے ایک مافیا کو اسمگل کر دیا، مگر اس بیچاری لڑکی صرف اتنا قصور تھا کہ اسے رضا کی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا اور اس کی سزا اس کی موت کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ انمول کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے سر پر بھاری پتھر مارا ہو، بار بار زخمی ہو رہے ہوں۔ بعض اوقات اس زندگی میں ہم بہت سارے فیصلے کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں وقتی طور پر غلط لگتے ہیں، مگر خدا ہمارے لیے کوئی نہ کوئی صحیح فیصلہ کر لیتا ہے۔ انمول کہیں نہ کہیں خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی کہ اسے ارمان ملا جو کہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ رضا کی حقیقت جان کر تو انمول کے دل میں ارمان کے لیے اور بھی پیار بڑھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انمول گھر پہنچ گئی۔ زکیہ پہلے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا تمہارا سفر کیسا رہا؟ زکیہ نے انمول کو گلے ملتے ہوئے کہا۔ مجھے سعید نے پہلے بتا دیا تھا کہ ارمان کو کوئی کام آ گیا، اس لیے تم اکیلی آ رہی ہو۔ جی امی ٹھیک تھا، بیٹا نسرین جاؤ اور بیٹی کے لیے پانی لاؤ، زکیہ نے کام والی کو کہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے کافی خاموشی تھی۔ ارمان کی زیادہ تر میز کی رونق ہوتا تھا، اس کی غیر موجودگی میں سب لوگ کافی
खामोश थे और तानिया भी कुछ नहीं बोली थी और अनमोल अरमान की कमी को महसूस कर रही थी। अम्मी अंदर आ जाओ। अनमोल ने ज़किया का दरवाज़ा बजाकर इजाज़त ली। हाँ बेटा आ जाओ। ज़किया ने अंदर आने की इजाज़त दी। अम्मी ये कुछ तोहफ़े मैंने और अरमान ने मिलकर आपके लिए खरीदे थे, अब वो नहीं आए तो मैंने सोचा मैं आपको दे दूँ। हाँ बेटा कोई बात नहीं, भाभी मेरे लिए भी है ना। तानिया जो कुछ फासले पे बैठी थी फ़ौरन भाग कर इसकी तरफ आई थी। हाँ ना तानिया, तुम्हारे लिए तो मैंने और अरमान ने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। अनमोल ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा शुक्रिया भाभी। तानिया ने गले लगकर शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं तानिया, शुक्रिया कैसा। अनमोल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा और थोड़ी देर बाद वो सोने के लिए चलेगी। थोड़ा छोड़ दे अरमान को, प्लीज़ छोड़ दें। अनमोल चीखकर कह रही थी। नहीं नहीं अरमान। अनमोल चीख कर फ़ौरन उठकर बेदार हुई थी। इसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। वो खौफ के मारे कांप रही थी। परेशानी के आलम में अनमोल ने फ़ोन उठाया और कॉल मिलाई थी। हेलो हेलो, क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? आप यूँ रात के 2 बजे कॉल करिए, सब ठीक है ना? सईद अरमान वह मुश्किल बोली थी। मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। सईद मुझे सच बताओ, मेरा दिल यूँ झूठी गवाही नहीं दे रहा। सही से बताओ अरमान कहाँ है? जल्दी दूसरी तरफ से अनमोल परेशानी के आलम में बोली थी। ठीक है भाभी, अभी आप सो जाएँ, बहुत रात हो गई, मैं सुबह आपकी तरफ आऊँगा। अरमान उसने कह के ये फ़ोन बंद कर दिया। अनमोल ने सुबह उठते ही सबसे पहले सईद को कॉल की थी। जी भाभी मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद सईद आ गया। अनमोल ने अपने साथ ड्राइंग रूम में ले गया था। सईद जो भी बात है सच सच बताओ, प्लीज़ अब मुझसे झूठ मत बोलना। अनमोल ने जल्दी से कहा। बैठिए भाभी, पहले बताता हूँ। जिस दिन अरमान भाई आपको एयरपोर्ट लेकर गए थे और वापस आ गई थी, इसके बाद मेरा इनसे कोई राब्ता नहीं हो सका। मुझे इतना इल्म है कि आप होटल में ही हैं, इसलिए मैंने सेक्रेटरी को भेज दिया था। सीसीटीवी फुटेज सरा राब्ता ना होने पर मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने एयरपोर्ट की तमाम सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली हैं। लोग आए और अरमान भाई को साथ ले गए। मैंने तब से सिक्योरिटी हायर की हुई है, लेकिन अरमान भाई का कुछ अता पता नहीं है और मुझे अरमान भाई पर हैरत हो रही है। मैंने इस दिन इन्हें बताया भी था कि दिलावर खान ने धमकी दी है, लेकिन अरमान भाई ने फजूल सा जवाब दे दिया कि देखता हूँ नफ़रत की जीत होगी या मोहब्बत की। मैंने इन्हें इसलिए भी बाखबर किया था आप अपनी हिफाजत करें, लेकिन नहीं, मैं खुद बहुत परेशान था। भाभी आप परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो जल्द मिल जाएंगे। अनमोल कुछ नहीं बोली थी। इस दिन अरमान ने अनमोल की आंखों में देख कर कहा था कि इसे जब कुछ होगा तो सबसे ज़्यादा परेशान वही होगी, और था भी ऐसा ही कि अनमोल कुछ नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या करे। इतनी बड़ी नेमत थी इसके पास, लेकिन मुसलसल से तार रही थी। इस बात का एहसास अब से हो रहा था। अनमोल ने नमाज़ अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाया। मेरे मालिक, तू मेरे दिल का हाल खूब जानता है, कैसे तूने मेरी नफ़रत को मोहब्बत में बदला है। इतना कुछ बदलने के बाद मेरे रब मुझसे दूर मत करना, मैं भी इस इश्क करने लगी हूँ, बिल्कुल इसी शिद्दत से जैसे वो करता है। इसके बगैर नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। अनमोल रो रो कर खुदा से फरियाद कर रही थी और आंसू मुसलसल इसकी गाल पर बह रहे थे। बीबी जी, निदा बाजी आपसे मिलने आई हैं, मुलाजमा ने इनको पैगाम दिया। अनमोल ने मुड़े बगैर कहा, अंदर भेज दो। अनमोल कैसी हो तुम? तो लाहौर से आकर हमें भूल ही गई हो। और अरमान भाई कहाँ हैं और कैसे हैं? निदा इससे दीगर सवाल करने लगी थी। हाँ मैं ठीक हूँ। और अरमान भाई तो बस हीरो बन गए हैं, कसम से अब मैं भी अपने भाई से ही मिलने आई थी। निदा ने बात काट कर कहा, मतलब मैं समझी नहीं। अनमोल ने अटक कर पूछा, तुम जानती हो एक बार मैं रात में अकेली आ रही थी तो कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया था और इतने में अरमान भाई आ गए और उन्होंने मुझे वो देख कर फ़ौरन भाग कर फिर वो मुझे घर छोड़ गए थे। अनमोल हमारा कोई भाई नहीं, अगर होता भी तो मेरे लिए इसका रूप बिल्कुल अरमान भाई जैसा ही होना था। निदा की आंखों में हल्की सी नमी थी। दिलावर खान का नाम सुना होगा। निदा के इंकशाफ पर अनमोल चौंक गई थी, क्योंकि अभी भी इसका नाम सईद ने सुना था। वो कैसे भूल सकती है? हाँ जानती हूँ। क्यों, क्या हुआ है? हमारे घर पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता था और वो अरमान भाई ने बहुत मदद की हमारी, बल्कि इन गुंडों की वजह से तो इनकी जान को खतरा भी था और बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उन्होंने हमें छुड़वा लिया। हम जितना भी चाहें अनमोल, कभी भी इनका ये कर्ज नहीं उतार पाएंगे। तुम बहुत खुशकिस्मत हो अनमोल कि वो सिर्फ तुमसे बल्कि तुमसे जुड़े हर रिश्ते से दिल से मोहब्बत करते हैं। इनकी मोहब्बत पर कभी भी शक मत करना। इतने फरिश्ता सिर्फ इंसान है। और अनमोल इस कदर गलत समझती रही। निदा के जाने के बाद अनमोल सोचों में गुम थी। मैं कितनी पागल थी, इसकी मोहब्बत तो शीशे की तरह शफाफ थी। फिर मैं इससे लड़ पड़ी। भाभी भाभी भाई को गोली लग गई है और वो अस्पताल में है, आप जल्दी आ जाएं। सईद ने परेशानी के आलम में फ़ोन करके बताया था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी इश्क की शिद्दत मेरी नफ़रत के सामने कैसे आ सकती है? अगर मेरा खुदा दुआ कबूल की है तो वो भी तो मुझे मांग रहा था, फिर इसकी दुआ रद्द क्यों कर देगी? अनमोल से उसकी लेकर रो रही थी। थोड़ी देर में वो अस्पताल पहुँच गई थी। अरमान को यूँ मशीनों में जकड़ा देखकर वो घबरा गई थी। आस्ता-आस्ता कदम उठाने लगी। आँखें खोलो अनमान, इससे पहले कि वो तुम्हारी खामोशी मुझे मार डाले। अनमोल ने दर्द भरे लहजे में कहा। उसके सीने पर सर रख दिया। अरमान, आप हमेशा सुनना चाहते थे ना कि आप मेरे मुँह से कि मैं मोहब्बत का इकरार, तो अब मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, नहीं रह सकती आपके बगैर। प्लीज़ अरमान वापस लौट आएँ। मेरी नफ़रत की दीवार आपके इश्क के सामने अनमोल अरमान के सीने पर मेरी नफ़रत की दीवार आपके इश्क के सामने
ٹوٹ گئی ہے۔ انمول نے ارمان کے سینے پر سر رکھ کر رو رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے بالوں میں ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ ارمان ہلکے سے اپنا ماسک اتار رہا تھا۔ اگر اقرار کر ہی لیا ہے تو کیوں رو رہی ہو انمول؟ اگر میں مر بھی جاتا تو تمہارے منہ سے یہ اقرار سن کر زندہ ہو جاتا۔ ارمان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھپکی تھی۔ خبردار اگر یہ مرنے کی دوبارہ بات کی انمول تو غصے میں ارمان کے سینے پر تھپکی ماری۔ اف یار، درد ہو رہا ہے، ارمان نے کہا۔ ہوا نا، مجھے بھی ایسے ہی ہوا تھا، انمول نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ارمان نے مسکرا کر انمول کی طرف دیکھا۔ انمول اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا تھا اور آنکھیں موند لی تھی اور ارمان کی دھڑکنیں کو محسوس کرنے لگی۔ ایک عجیب سی سکوت اسے اپنے اندر محسوس ہوئی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے ہر پریشانی، ہر غم سے نجات مل گئی ہو۔ ایک چھوٹا سا سبق: بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے۔ پاکیزہ تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے اور نکاح میں خدا نے بہت طاقت رکھی ہے۔ ایک اجنبی شخص ہمیں جان سے بھی پیارا ہو جاتا ہے۔ دی اینڈ۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں املا کی بہت زیادہ مسٹیک تھی۔ اگر میں کہیں پہ اٹکی ہوں تو پھر میں نے لائن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس حساب سے پھر میں نے اپنے مطابق اسے کی ہے، کیونکہ ایک تو انہوں نے رائٹر نے انگلش کے ورڈ یوز کیے ہیں تو وہ ایک تو لائنیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، دوسرا املا کی بہت زیادہ مسٹیک تھی۔ جب انسان روانگی سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر اس سے نہیں پڑھا جاتا، اس لیے وہ میں تھوڑا بہت اٹکی ہوں گی تو وہ پھر آپ لوگ مینیج کر لیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔